اورل ہسٹری ہمیشہ سے مرتب ہوتی رہی ہے. انفیکٹ ہماری اسلام میں پوری حدیث کی روایت جو ہے وہ ایک اورل ٹریڈیشن رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے قدیم یونان میں بھی اور پھر ہمارے یہاں بھی جو ملفوظات تھے وہ بڑے اساتذہ جو تھے بولا کرتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو لکھا کرتے تھے. میں پڑھ بھی رہا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ سال سے میں جو بولنے کا عمل ہے, جو اسپیچ ہے, یہ بہت بڑی ایک انوینشن ہے. جن لوگوں نے سرکاری دفاتر میں پوری زندگی گزاری ہے, ان لوگوں کے پاس بہت ساری امانتیں ہیں قوم کی, اور وہ امانتیں جو ہیں پالیسی کی دنیا میں کون سے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں, کس طرح ہوئے, کون سے پش اینڈ پلز ہوتے ہیں, کیا مفادات ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں تو شاید ہمیشہ ہی دفن رہیں گی, لوگوں کے سینے میں نہیں آ سکیں گی پبلک کے سامنے. لیکن پالیسی کی دنیا میں اگر یہ ان سائڈ اسٹوریز اور ان سائٹ یہ دستیاب ہو جائے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اور پالیسی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے. میں چونکہ 3 بار پاکستان ہندوستان کے تعلقات سے بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے. ایک بار جب میں فارن سیکرٹری کا ڈائریکٹر تھا, ایک بار جب میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا اور پھر ایڈیشنل سیکرٹری, اور ایک بار جب میں فارن سیکرٹری تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو اس وقت جو فیصلہ سازی تھی اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. کارگل کے جب ہنگامہ چل رہا تھا تو عین اسی وقت میری پوسٹنگ واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے سفارت خانے میں ہوگی بطور کونسلر. تو وہاں جا کے ہم نے یہ کارگل کے سارے اس کا کھلتے دیکھے. 9/11 کے بعد بلکہ ہمارے بیٹے کا اسکول جو ہے وہ ان ٹاورز کے سے دور نہیں تھا, تو میں تو ایک ڈرائیور کو لے کر اس وقت سڑکیں بند کر دی اس طرف جانے کی, میں بڑی مشکل سے بچے کو وہاں سے ریٹریو کر کے لایا. اور یہ سب پوری دنیا کے لیے. اس کے بعد دنیا بدل گئی جی. پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف ایک جذبہ اٹھ رہا تھا, لیکن دنیا ایک بہت تیزی سے تبدیل ہو گئی, اور میں نے وہ تبدیلی وہاں پہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے دیکھی. دوسری چیز میں نے وہاں یہ دیکھی کہ کوئی 180-90 قوموں کو دیکھنے کا موقع ملا. اور میں بلکہ حق ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ذہین ترین قومیں میں نے دیکھی, پہلی 5 میں مجھے پاکستانی نظر آئے. دوسرا جو حوالہ تھا ہالینڈ کے پیریڈ میں وہ یہ تھا کہ میں نے ایک پبلک ڈپلومیسی کا ایکسپیریمنٹ کیا. تو پبلک ڈپلومیسی بڑی رواج میں آ گئی, عوامی سفارتکاری, کہ بھئی آپ صرف سرکار کے سفارتکار ہی کیوں کریں, پوری کی پوری عوام کیوں نہیں ہو سکتی, ہر پاکستانی سفیر کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہاں پاکستانی ڈچ کمیونٹی کے ساتھ مل کر میں نے وہ تجربات کیے, اور بلیو یو می وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ میں نے اپنی پہلی کتاب اس پہ رقم کی. اس کا نام ہے پاکستان میرر ٹو ڈچ آئیز. خواتین و حضرات, آج ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم بلکہ نمایاں سرکاری افسر جناب اعزاز چودھری صاحب جو ہیں, جو نہ صرف خارجہ سیکرٹری رہے ہیں بلکہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں, اور دیگر ظاہر سی بات ان کی پوسٹنگز رہی ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کا تعارف, بہت سارے تعارف ہیں. ایک تو یہی ہے کہ وہ 5 کتابوں کے مصنف ہیں, اور ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح ان کی کتابوں کی دنیا کے بھی اب وہ راز سارے جانتے ہیں. تو سرکار کے راز تو بہت سارے جانتے ہی ہیں, لیکن تو میرے خیال سے اب آپ تقریباً 30-35 لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اب تک. اس میں سے آپ دوسرے سیکرٹری خارجہ ہیں, اس سے پہلے ریاض محمد خان صاحب تشریف لائے تھے, اور میرے خیال سے دوسرے ہی صاحب ہیں جن کی کتاب آئی ہے. ابرار صاحب کی کتاب بھی موجود ہے, لیکن سیکرٹری خارجہ نہیں بنے. جی ہاں, تو یہ ہماری ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے. سلطان صاحب نے بھی پاکستان کی فورن پالیسی پہ ایک کتاب لکھی, اور بھی ایمبیسڈرز نے لکھی ہے. ڈاکٹر افضل اقبال کی کتاب ایمبیسڈرز ڈائری بھی ہے, اور لوگوں نے لکھی ہے. بہرحال آج میں مزید آپ کے ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا, تو میں اعزاز چودھری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگرچہ ان کی کتابیں آ چکی ہیں, ان کے کافی سارا ان نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی اور خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں, لیکن بہرحال وہ ہمارے بھی اس سلسلے کے شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ. اعزاز صاحب بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ عاقب صاحب آپ کا، آپ نے یہ پروگرام شروع کیا اور آپ کو یہ پلیٹ فارم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا ملا، جس کے لیے خالد رحمان صاحب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں، اور ان کے ساتھی ابرار صاحب، میرے دوست اختر صاحب یہاں موجود ہیں. تو میرے لیے بھی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ میں کچھ اپنے تجربات جو زندگی میں پیش آئے وہ آپ کے ساتھ، آپ کے قارئین جب آپ کتاب کوئی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ شریک ان میں شیئر کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قومی خدمت ہے، کیونکہ قطع کلامی معاف، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہم اسے ادروائز یعنی ویڈیو کی شکل میں بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. جی ضرور. جہاں آپ چاہیں کہ وضاحت ضرورت ہے تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ہمیں بتا دیجیے گا، ہم وہاں سے مزید چیزیں جو ہے لے کے اپنی کتاب میں شامل کر دیں گے. شکریہ. میں اس لیے بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جس قوم میں کتاب نہیں وہاں کچھ نہیں. یہ جو تاریخ کو رقم کرنا اور اپنی اگلی آنے والی نسل کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ایک قومی خدمت ہے. اس لیے میں آپ کی ستائش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کتاب لکھنے کی ریاضت نہیں کرنا چاہتے، وہ آج کے دور کے حساب سے ڈیجیٹل سپیس میں اپنے لیے کچھ جو تجربات ہیں وہ بتا دیں اور ان کو اس کا فائدہ ہو سکے. ویسے تو جس طرح آپ نے درست کہا کہ میں نے پہلے ہی اپنے جتنے تجربات ہیں وہ ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس کے حوالے سے رقم کر دیے ہوئے ہیں. وہ 2021 میں شائع ہوئی تھی اور میں اسی کی مناسبت سے خالد رحمان صاحب کو ان کی IPS لائبریری کے لیے وہ کتاب بھی پیش کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے مہینے اسی کتاب کا اردو ورژن سفارتی نقوش کے نام سے شائع ہوا ہے. اور تیسری کتاب جو اس وقت شائع ہوئی ہے وہ بھی پچھلے مہینے ہوئی ہے، وہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات پر ہے، پاکستان انڈیا ریلیشنز، فریکچرڈ پاسٹ، انسرٹن فیوچر. تو یہ تینوں کتابیں جو ہیں میں ابھی خالد رحمان صاحب کو دینا چاہوں گا تاکہ IPS کی جو لائبریری ہے اس کی زینت بن سکیں، اور آپ میں سے جو بھی کوئی یا کوئی اور شخص جو اس لائبریری سے استفادہ کرتا ہے وہ لینا چاہے تو ان کو یہ میسر ہوں. کتابیں آپ کی ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود کچھ اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں ایک 5 منٹ بتا دیجئے. آپ کے خاندان کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، کس طرح فورن سروس میں آئے اور پھر حل کر کے فورن سروس کے. اور ضروری نہیں ہے، اگرچہ آپ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ آپ ایک سیشن کرنا چاہیں گے، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ 3 یا 4 سیشنز کریں. میرا تعلق جی پنجاب صوبہ سے ہے اور ایک متوسط گھرانے میں وزیر آباد میں پیدا ہوا تھا. لیکن اس وقت ہمارے والد صاحب اور ان کے بھائی سب لاہور شفٹ ہو گئے تھے، تو لاہور میں ہی میری جو جمپل جسے کہتے ہیں تقریباً وہ وہاں پہ ہوئی، اور میں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی. اور پھر میں گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال، جو اس سے جانتے ہوں وہ لاہور کا بڑا مشہور اسکول ہے، اس میں 6ٹھی جماعت میں گیا، 6ٹھی 7ویں. اس وقت ہم لاہور کینٹ کا ایک سڑک ہے بڑی مشہور سرور روڈ، اس وقت وہ ایلگن روڈ کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا، اور بڑا غیر آباد قسم کا علاقہ تھا. وہاں ہم رہتے تھے کیونکہ ہمارے والد صاحب ملٹری اکاؤنٹس میں تھے، تو ان کو ایک سرکاری ہٹ ملی ہوئی تھی، اس میں ہم رہتے تھے. بڑی کھلی جگہ تھی، اور اس وقت سے کھلی جگہ رہنے کے ایسی عادت ہوئی ہے کہ دل ابھی بھی اسی جگہ پہ لگتا ہے. ہمارے گھر میں بھینس بھی تھی، گائے بھی تھی، مرغیاں بھی تھیں، بہت ساری ارد گرد خالی زمین تھی جس میں والد صاحب کو سبزیاں اگانے کا بہت شوق تھا. تو ہر قسم کی سبزی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی تھی. اور
ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ بڑا ہی اچھا بچپن وہاں میرا گزرا اس اچھے ماحول میں. کسی وقت والد صاحب کو یہ خیال آیا کہ مجھے پی اے ایف کالج سرگودا جو ایک کیڈٹ کالج ہے اس کے لیے امتحان دینا چاہیے. اسٹڈیز میں سم ہاؤ میں اچھا نکلا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ ہے میری والدہ کو جاتا ہے. والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ ایسا ہوا کہ سم ہاؤ میں وہ جس طرح آج کل ہے نا KG1 KG2 پھر نرسری پھر پہلی جماعت وہ سب ہم نے اپنی والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے کیا اور انہوں نے ہمیں 3 چیزیں پڑھائی. ایک تو بنیادی ریاضی جو ہوتا ہے پہاڑے اور اس طرح کی جمع تفریق, اور دوسری اردو ہجے کے ساتھ, اور تیسری چیز قرآن مجید. یہ 3 چیزیں اتنی اچھی کر دیں کہ جب میں پہلی جماعت میں گیا. خود آپ کی والدہ کی تعلیم کیا رہی ہوگی؟ میری والدہ جی 9ویں جماعت تک پڑھی تھیں اور ان کی شادی ہو گئی تھی اس وقت, جو اس وقت کا رواج تھا. وہ امرتسر کے تھے اور میرے والد صاحب اور ان کی شادی امرتسر میں ہوئی تھی 1946 میں, یعنی پاکستان کی آزادی سے 1 سال قبل, اور اس کے بعد یہ دونوں لاہور میں آباد ہو گئے تھے. تو اتنی زیادہ تعلیم نہیں تھی لیکن تعلیم دلانے کا شوق بہت تھا, اس لیے ہمارے سارے جو بہن بھائی ہیں وہ سب نے بہت پڑھا. اور میرا خیال ہے اس میں ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, ان کا بھی بہت ہاتھ تھا. تو وہ جو والدہ نے ایک سکھایا وہ ساری KGs اور ساری نرسری سے اس طرح زیادہ اچھا ثابت ہوا کہ میرا نہیں خیال ہے میں نے کوئی پہلی 3 پوزیشنز کے علاوہ کبھی بھی کوئی پوزیشن لی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں تو میں نے ٹاپ کیا تھا BSc میں. FSc کا جو سرگودا بورڈ تھا اس زمانے میں بہت بڑا تھا, اس میں بھی میری 3rd پوزیشن تھی. میٹرک میں بھی پوزیشن تھی. تو میں ایک لحاظ سے, اور میتھمیٹکس میں میرا ریکارڈ ہے کہ میرا آج تک کوئی نمبر 99 نہیں ہوا, یعنی 100 ہی رہا. اور فزکس کا مجھے بہت شوق تھا, آج بھی میری طبیعیات کے جو اصول ہیں ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. بہرحال ہم ایئر فورس کالج میں چلے گئے اور وہ بھی ایک بڑا ہی میرے لیے خوشگوار تجربہ یوں ثابت ہوا. ورنہ آج کل تو ہمارے اپنے بچوں کو ہم اگر اپنی بیگم سے کہیں کہ بھائی ہم ان کو ایک کیڈٹ کالج میں بھیجتے ہیں 7ویں یا 8ویں جماعت کے بچے کو, تو وہ ایک دم سے گھبرا جائیں گی بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم. لیکن اس زمانے کی ماؤں کا شاید حوصلہ زیادہ تھا تو ہم وہاں چلے گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جا کے میں نے یہ سیکھا کہ تعلیم ڈگریوں کا حصول نہیں ہے بلکہ یہ کردار سازی کا نام ہے. اور جو ہمارے وہاں پہ ٹیچرز تھے, جس طریقے سے انہوں نے ہمیں زندگی کے ذریعے اصول بتائے کہ کیسے آپ کو زندگی اپنی ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے گزارنا ہے, کیسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, اور کس طرح اپنے وطن سے اپنے علاقے سے محبت کرنی ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیم ورک کرنا. یہ سارے جو اصول ہیں وہ ہم نے وہاں پہ سیکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ میں نے PF کالج سرگودا, وہاں سے ہم پائلٹ بننا چاہتے تھے جس طرح سارے بچے بننا چاہتے ہیں. ہم PF اکیڈمی رسال پور چلے گئے. وہاں پہلا مجھ سے حادثہ آیا کہ مجھے ایئر سکنس نکل آئی. وہ ایسا کہ جب آپ ایسے جہاز انورٹڈ فلائنگ کرتا ہے تو ایلرون رول اس کو کہتے ہیں. میں جب ایسے کرتا تھا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسپلٹ آف سیکنڈس کے لیے آپ بلیک آؤٹ کر جاتے ہیں, لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو اٹ شوڈ کم بیک. ان مائی کیس اٹ وڈ ٹیک لانگر. خیال یہ تھا کہ ہائی سپیڈ ایئر کرافٹ پہ یہ دوبارہ آ جائے گا, تو مجھے یہ چوائس دی کہ آپ گراؤنڈ برانچز میں چلے جائیں یا ایروناٹیکل انجینئرنگ میں چلے جائیں. میں نے کہا میں GDP پائلٹ نہیں تو پھر کچھ نہیں, اور چھوڑ کے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں نے داخلہ لے لیا. میرے والد صاحب کو کوئی میرا فیصلہ بہت زیادہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ CSS کریں. اب ہم تو PF کالج کی ایک ڈسپلنڈ انوائرمنٹ میں تھے. میں نے کہا جی یہ کیا چیز ہے. تو خیر ان کے کہنے پر میں نے امتحان تو دے دیا اور میں نے یہ کہا کہ صرف فورن سروس میں جاؤں گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی سروس کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ٹو بی ویری انجینئرنگ مکمل نہیں کی آپ نے؟ نہیں, میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دے دیا کیونکہ BSc کر چکا تھا پاکستان کالج میں, تو ایک ایڈوانٹیج تھا کہ CSS آپ کر سکتے تھے. تو اسی بنا پر وہ میں نے وہ کر دیا جی.
تو میں خیال ہے کہ میں ہمارا جو 8th کامن تھا، میں اس وقت جب اس میں داخل ہوا ہوں تو میرا خیال میں 22 سال اور کچھ مہینوں کا تھا. تو جو منیمم ایج ہوتی ہے 21 سال ہوتی ہے، تو مجھے جلدی 21 تو امتحان دینے کی ہوتی ہے. ہاں جی، آتے آتے تو 22 ویسے ہی ہو جاتے. جی ہو جاتے، بس ایسے ہی ہوا جی کچھ. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پھر کافی سال سروس میں اپنے دوسرے ساتھیوں کی بنسبت رہنا پڑا اس میں. یہ اختر صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایڈوانٹیج آپ کو تھوڑا سا ملتا ہے. تو خیر اینی وے، میں اس میں فارن سروس میں جب آیا تو پھر مختلف ملکوں میں ہم چلتے چلاتے سحر آرنوردی کرتے اپنے آخری جو ہمارا عہدہ ہے فورن سیکرٹری کا اس تک پہنچے. وہ کوئی 3.25 سال میں فورن سیکرٹری رہا، اور پھر ہمیں ریکارڈ ہوگا میرے پاس سے، کوئی شاید نہیں رہا. ہاں جی کم رہے ہیں جی، 2 سال عموماً ہوتے ہیں، لیکن یہ مشکل عہدہ ہے جی ذرا. تو لوگوں کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم کسی امبیسٹوریل پہ چلے جائیں. تو میں اس کے بعد سفیر پاکستان واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں چلا گیا، اور یہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو میں نے اپنے کریڈینشلز دیے تھے. یہ اس وقت پہلی ٹرم تھی ان کی. اور اب یہ ایک طویل سفر تھا، 37 سال اور 3-4 مہینے کا فورن سروس میں. وہ اس کی اگر تفصیل جائیں گے وہ تو کتاب میں بھی موجود ہے، میرے خیال میں اس کی شاید ضرورت نہ محسوس ہو، تو میں تیزی سے آگے چلتا ہوں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کا ایک بڑا پرانا تھنک ٹینک ہے 1973 سے، آپ اس کی سربراہی لیجئے. میں نے کوئی 4.5 سال وہاں گزارے، اور ہم نے بہت سارے سینٹرز بنائے، سینٹرز آف ایکسیلنس. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 5 سینٹرز بنے، اور اس کی وجہ سے اس ادارے کی جو ترویج ہے اس میں نمایاں نمو آیا. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک تھنک ٹینک کھولا، سنوبر انسٹیٹیوٹ، جو پچھلے 2 سال سے سنوبر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ کچھ والنٹیئر لوگ ہیں، اور ہم بالکل آزادانہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے. جو بھی فنڈنگ ہے وہ ہمارے جو اپنے ممبرز ہیں وہی ریز کرتے ہیں. تو یہ تو کم و بیش میری حالات زندگی ہے. لیکن اب میں اس کی کچھ نمایاں کلامی ہوتی ہے. میں سب لوگ تو آپ کی کتاب نہیں پڑھ پائیں گے، تو ہم چونکہ آڈینس مختلف ہے تو تھوڑا بہت جو ہے نا ایک خاکہ جو ہے نا شروع سے کہ یہاں گئے ہم، تاکہ ہم سب جو ہے نا. اچھا چلیں ضرور. سب سے پہلے تو میں مصر گیا جی، کائرو، 1983 کی بات ہے، اور الازہر یونیورسٹی میں عربی زبان سیکھنی شروع کی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ الازہر یونیورسٹی کے علاوہ ایک امریکن یونیورسٹی ان کائرو میدان تحریر میں، جہاں بہت زیادہ خبروں میں رہا، وہاں پہ ہم نے کچھ وہاں سے عربی زبان بہرحال سیکھ لی. پھر مجھے انہوں نے قطر میں پوسٹ کیا، اور اس کے بعد میں تہران ایران گیا. ایران میں فارسی سیکھی، وہاں کو میں 5.5 سال رہا. وہ بھی بڑی زندگی کا خوشگوار وقت تھا. جو مجھے عربی زبان سیکھنے کا جو فائدہ ہوا کہ تہران میں چونکہ ECO ایک تنظیم ہے اس میں تھا، اور وقت ذرا نسبتاً زیادہ تھا، تو میں نے قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھنا شروع کیا. اور میں نے اپنی ایک تحقیق اس کے اوپر کی، تحقیق تو نہیں کہنا چاہیے، تفہیم کی. اور میں نے کوئی 23 موضوعات چنے، اور ان کو کیونکہ عربی پڑھنے کا یہ مجھے فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اور بولنے سے زیادہ میرا لکھنے اور پڑھنے کا زیادہ تجربہ تھا، کیونکہ ہم نے فصحیٰ سیکھی تھی، پیور عربک سیکھی تھی. اگرچہ میں ایجپشین ڈائلیکٹ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. تو وہ ہم نے ان کے اوپر عربی میں اور اس کے ترجمے کو میں نے ان آیتوں کو، جو بھی نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، ہماری دنیا شروع کیسے ہوئی، آخرت کیسے ہوگی، عورتوں کا کیا مقام ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا وہ جو موضوعات میرے ذہن میں تجسس پیدا کرتے تھے وہ میں نے کام کیا. آج کل تو یہ بہت آسان ہے، کمپیوٹر کو کھولیں اور آپ کو ایک کلک میں سب کچھ مل جائے گا. میں بات کر رہا ہوں 1990 91 92 93 کی، جب میں نے یہ کام کیا، اور مجھے اس سے بڑی رہنمائی ملی اور بڑا مجھے اچھا لگا.
ایک تعلیم میں نے اپنی ایک قسم کی مکمل کی. پھر میں نے پاک ہیڈ کوارٹرز میں آ کے تو جو ایک ان کو معلوم ہے ابرار صاحب کو ڈائریکٹر فارن سیکرٹری آفس ہے, وہ بھی بڑا ایک ہیپننگ ٹائم تھا 1997 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو اس وقت جو فیصلہ سازی تھی اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور اسی سال میں ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ کو یاد ہو تو واجپئی صاحب لاہور آئے تھے فروری 1999 میں, اور ایک بڑا ہی ایک ہنگامہ خیز وقت تھا کیونکہ وہ وہاں پہ مینار پاکستان بھی گئے اور ساتھ ہی ساتھ کارگل میں بھی شورش جاری تھی. تو وہ مجھے ایک پہلی بار ایک لحاظ سے بہت قریب سے یہ ایک عہد ساز دن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. کارگل کے جب ہنگامہ چل رہا تھا تو عین اسی وقت میری پوسٹنگ واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے سفارت خانے میں ہوگی بطور کونسلر. تو وہاں جا کے ہم نے یہ کارگل کے سارے اس کا کھلتے دیکھے اور اس کا تھوڑا سا بیان میں نے یہ اپنی اردو والی کتاب میں زیادہ تفصیل سے اور انگریزی والی کتاب میں بھی لکھا ہے, اور لیکن اس میں بھی جو اس میں نے بڑی تفصیل سے, کیونکہ بہت سارے لوگ کارگل کو صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک خراب خبر کے طور پر دیکھتے ہیں, جبکہ اگر اس کا جو ایک ملٹری ریشنال بھی موجود تھا جو میں نے اس میں باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا. میں زیادہ اس وقت اس پہ وقت نہیں لینا چاہتا. بہرحال واشنگٹن ڈی سی میں میں تھا, تو اس کے فوراً بعد میری پوسٹنگ کر دی نیو یارک میں. نیو یارک میں ہمارا ایک مشن ہے اقوام متحدہ کے لیے, وہاں مجھے کوئی تقریباً 6.5 سال گزارنے پڑے. اور تو 9/11 کے وقت آپ میں وہاں پہ تھا جی. 9/11 کے بعد, بلکہ ہمارے بیٹے کا اسکول جو ہے وہ ان ٹاورز کے سے دور نہیں تھا, تو میں تو ایک ڈرائیور کو لے کر, اس وقت سڑکیں بند کر دی اس طرف جانے کی, میں بڑی مشکل سے بچے کو وہاں سے ریٹریو کر کے لایا. اور یہ سب پوری دنیا کے لیے. اس کے بعد دنیا بدل گئی جی. پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف ایک جذبہ اٹھ رہا تھا, لیکن دنیا ایک بہت تیزی سے تبدیل ہو گئی, اور میں نے وہ تبدیلی وہاں پہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے دیکھی. وہاں میری بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو میں کتاب میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. مختصراً یہ کہ وہاں میں نے یہ سیکھا کہ جو اتفاق رائے ہے اس کی بڑی قوت ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مائی وے اور دی ہائی وے, جو میری بات ہے بس وہ مانی جائے. یہی آٹوکریسی بھی یہی ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی یہی ہے. جبکہ میں نے وہاں دیکھا رہ کر, اور اس کی بیسمنٹ میں نے جانے کتنی شامیں اور کتنی گھنٹے گزارے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ جب آپ اتفاق رائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو 100% وہ چیز نہیں ملتی مطلوبہ نتیجے, لیکن اس کی اونرشپ چونکہ اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس کی پائیداری بڑھ جاتی ہے. دوسری چیز میں نے وہاں یہ دیکھی کہ کوئی 180-90 قوموں کو دیکھنے کا موقع ملا. میں بلکہ حق ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ذہین ترین قومیں میں نے دیکھی, پہلی 5 میں مجھے پاکستانی نظر آئے, شاید ہندوستانی بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہانت کا وہ معیار عطا کیا ہوا تھا کہ میں اس سے بہت متاثر ہوا. بہت ساری قوموں کو وہ ذہانت نہیں ملی, اور جب میں اس کے ساتھ کمبائن کرتا تھا جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو عطا کیے ہیں ان کی بھی یعنی کوئی کمی نہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر اگر ذرا سی بھی گورننس تھوڑی سی آپ بہتر کریں تو وہ علامہ اقبال کا ہے نا کہ بڑی جیسے یہ بڑی زرخیز زمین ہے, ذرا نم ہو تو بہت زرخیز ہے ساکھ. تو یہ ہمیں اپنے قوم پہ اعتماد بھی رہنا چاہیے, اپنے مستقبل پہ بھی, اور ہمیں اپنے اوپر بھی اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی جو وسائل دیے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. ہم کسی سے کم نہیں ہیں, صرف اپنے آپ میں خود اعتمادی چاہیے. وہ میں نے وہاں پہ دوسری چیز سیکھی. تیسری چیز میں نے یہ دیکھی وہاں پہ کہ اقوام مغرب جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے دہشت گردی کو استعمال کیا کئی نئے وہاں پہ کانسیپٹس نکالنے کے لیے, اور باقاعدہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی شامل تھا, ان کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر دی گئی. لیکن سب سے بڑی جو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان نے
भारत ने जो एक 1990 से एक तहरीक चल रही थी कश्मीर के अंदर आज़ादी की, उनको एक मौका मिल गया कि इस आज़ादी की तहरीक को किस तरीके से दहशतगर्दी की तहरीक में बदल दिया जाए, क्योंकि मगरिब सब का सब पूरी दुनिया में कई किस्म के रेजोल्यूशन बन गए थे कि भाई अब दहशतगर्दी ख़राब चीज़ है और जो मुल्क भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करता नज़र आएगा और उनकी मदद करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगी। ऐसे में जब हिंदुस्तान ने उनको ये बताया अहले मगरिब को कि कश्मीर के अंदर तहरीक आज़ादी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आके वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, तो इसको आप उस नज़र से देखें, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। हमें उससे नबुर्द आज़मा होने में बहुत देर लग गई। आज भी हम उस काबिश में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी हमें उसमें कामयाबी नसीब हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे आम लोग भी। दूसरा जो चैलेंज हमारे लिए ये हुआ कि जो दहशतगर्दी की छाप पाकिस्तान पे लग गई वो भी आज तक जारी है। तो मैंने इसके अंदर इस किताब में जो ये वाली जो किताब है, दिखाइए ज़रा, ये जो किताब है इसके अंदर मैंने बड़ी ही तहकीक करके, जिस तरह आप लोग सब तहकीक करते हैं, मैंने तहकीक करके हिंदुस्तान में होने वाले बहुत सारे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं एक एक करके वो उनकी मैंने जितने भी मैं चुन कर सकता उनकी तहकीक की। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे जो वाक़यात वहाँ पे हुए थे वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा, 13-14 साल बाद पता चला कि वो तो सैफरॉन टेररिज्म था या कोई और वजूहात थी, लेकिन वो तो बड़ी देर से पता चला ना जी, पाकिस्तान तो बदनाम हो गया। यहाँ मैंने इसमें साबित किया कि ये एक पैटर्न था। पैटर्न ये था कि कहीं भी कोई वाक़या हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरो और फिर आगे जो है वो पाकिस्तान को उसका नुकसान हो। तो हमें ये 9/11 के बाद से ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसका सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क से फिर मैं जब निकला हूँ तो मैं फिर वापस हेडक्वार्टर्स में आया हूँ और यहाँ पे एक उस वक्त मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस कोई हो रही थी और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, मुझे उसके लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उसके फ़ौरन बाद मुझे डीजी साउथ एशिया के, ये वक्त है 2007, 8, 9 का, जब जनरल मुशर्रफ साहब जो सदर मुशर्रफ बन चुके थे उस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने 2004 में एक पीस प्रोसेस शुरू कर दिया था और वो अरूज पर था। तो चुनांचे 2007 के बाद मैं तकरीबन हर महीने हिंदुस्तान जाता था, भारत जाता था किसी न किसी शहर में, और बहुत मसरूफियत थी मेरी क्योंकि पीस प्रोसेस पीक पे था और 8 उसके कंपोजिट डायलॉग के हिस्से थे, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता था। सार्क भी बहुत एक्टिव हो गई हुई थी। तो वो भी एक मुंबई का जो वाक़या हुआ उस पे ये सिलसिला रुक गया। मैं उस दिन मुंबई में तो नहीं था, मैं दिल्ली में था और वज़ीर ख़ारजा के साथ, और हमने हैदराबाद हाउस में एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट, 4 नुकाती एग्रीमेंट किया था, साइन किया था। उसके बाद उस वक्त तक मैं एडिशनल सेक्रेटरी बन चुका था और फिर बदकिस्मती से उसका कुछ मामला, आज मुंबई के ऊपर भी मैंने बहुत सारे इसमें सवालात उठाए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के बदनाम किया जाता है इससे सबसे ज़्यादा। ये तो हिंदुस्तान का सारा जो बयानिया है वो पहलगाम पे आके टूटा है। पहलगाम से पहले तो हमारे अपने लोग भी शायद इसका शिकार हो गए कि शायद हम ही कुछ खराबी करते हैं। वो तो पहलगाम में दुनिया ने फिर देखा कि भाई ये भारत का तो एक पूरा बाकायदा तरीक़ाकार है ये वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटा तो सही वो तिलस्म, लेकिन देर बड़ी लगी उसमें। तो मैं वहाँ से बहरहाल उसके बाद मुझे हॉलैंड जाना था एज एम्बेसडर, ये मेरी पहली सफारत थी। हॉलैंड जो है जिसको नेदरलैंड्स कहते हैं, नेदरलैंड मीन्स लो लाइंग लैंड्स, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा था जी। अगर आप में से कोई गया है हॉलैंड, कौन कौन गया है? नेदरलैंड्स कोई नहीं गया? अभी गूगल ने जाना शुरू नहीं किया। एक बड़ी ज़बरदस्त आजकल गूगल में वो बनी हुई है जिसमें आप लगा दे, वो स्क्रीन सेवर है, आप वियना लगा दे तो
چپا چپا آپ کا ویانا کی سیر کرائے گا, بے شک اس طرح ہی کر لے. لیکن یہ ایسی قوم ہے, میں اس سے بہت اس لیے متاثر ہوا کہ اس کا 26% رقبہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے, جو انہوں نے سمندر سے کھینچا ہے. اور یہ سمندر کون سا ہے؟ نارتھ سی, بڑا فیروشیس ہے. گرمیوں کے پیک میں بھی آپ اس میں پاؤں نہیں دھر سکتے, اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اس قوم سے میں اس لیے متاثر ہوا کہ یہ لڑنا سیکھا انہوں نے پانیوں سے, یہ پانیوں سے لڑتے تھے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ریتلی زمین میں وہ کچھ اگایا کہ یہ بہت بڑے ایگریکلچرل پروڈیوسر بن گئے. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اگاتے ہیں وہاں پہ؟ ریتلی زمین ہے, 3 یورپ پہ دریا آ کے وہاں پہ پھٹتے ہیں, جس طرح ہمارے ٹھٹھا کے قریب آ کے وہ پھٹتے ہیں نا دریا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین ریتلی ہو جاتی ہے, اس میں اگانا بڑا مشکل ہے. تو جو ان کے آرگینک فارمز تھے ان کے اندر میں ان کے اپنے جتنے وفد آتے تھے ان کو لے کے جاتا تھا. وہ سمجھ لیں اس ہائٹ پہ راک وول سمجھتے ہیں, کسی راک کو ایسے کرتے تو اس کو دھاگے دھاگے بن جاتے, اس کے اندر وہ جڑ لگا دیتے تھے. گویا زمین میں نہیں ہے, اس کے اندر جڑ ہے. ایک بانس کے اوپر وہ کھیروں کی یا ٹماٹر کی جو بیل جاتی تھی وہ نیچے آتی تھی, اور اس کے اوپر ایک پانی قطرہ قطرہ جس میں فرٹیلائزر بھی اور پانی بھی ملا ہوا ہے, اور وہ کنٹرول روم سے, یعنی 2 بندے صرف کنٹرول روم بیٹھ کے یہ سارے پورے فارم کو چلاتے تھے. اور ہر سائز کا کھیرا, ہر سائز کا ٹماٹر, ہر سائز کی مرچیں, ہر سائز کی کیپسیکم, اور دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ہے یہ, اور سال میں 6 فصلیں کئی بار نکالتے. تو یہ جو زراعت کا ریولوشن لائے اس زمین میں سے جو ریتلی زمین تھی. ایون سکھیپول ایئرپورٹ جو ہے, جو ایمسٹرڈیم کا ایئرپورٹ ہے, وہ بھی ریکلیمڈ لینڈ سے ہے. تو میں نے کہا کہ اس قسم کی جفاکش قوم جو ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زرخیز زمین دی ہے, پہاڑ دیے ہیں, 8 بڑی چوٹیاں ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس صحرا ہیں, پرسٹین بیچز ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری جو بیچز ہیں انٹچڈ ورجن بیچز ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری شناخت ٹیررزم سے ہٹ کر ٹورزم کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی. اور اس لیے سنوبر انسٹیٹیوٹ نے پچھلے سال ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی آن ٹورزم, پوٹینشیل ہمارا ٹورزم کا, ماؤنٹین ٹورزم, کوسٹل ٹورزم, ہیریٹیج ٹورزم, ریلیجس ٹورزم. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس تھی, اگر ہم ان کو شو کیس کریں تو ہم کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں. تو وہ ہالینڈ کا جو پیریڈ تھا وہ اس حوالے سے. دوسرا جو حوالہ تھا ہالینڈ کے پیریڈ میں وہ یہ تھا کہ میں نے ایک پبلک ڈپلومیسی کا ایکسپیریمنٹ کیا. پبلک ڈپلومیسی سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہمارے اہداف ہیں ان کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. لیکن ان خارجہ پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ڈپلومیسی کہلاتا ہے. تو ایک تو روایتی طریقہ کار ہے, آپ سفارتکار بھیجتے ہیں, وہاں پہ جا کے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, وہاں کی رپورٹس کرتے ہیں. لیکن اب وہ دور نہیں رہا. اس زمانے میں, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2009 سے 2012 کی, جب میں 3-3.5 سال وہاں رہا, تو پبلک ڈپلومیسی بڑی رواج میں آ گئی تھی, عوامی سفارتکاری, کہ بھئی آپ صرف سرکار کے سفارتکار ہی کیوں کریں, پوری کی پوری عوام کیوں نہیں ہو سکتی, ہر پاکستانی سفیر کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہاں پاکستانی ڈچ کمیونٹی کے ساتھ مل کر میں نے وہ تجربات کیے, اور بلیو یو می وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ میں نے اپنی پہلی کتاب اس پہ رقم کی, اس کا نام ہے پاکستان میرر ٹو ڈچ آئیز. اور وہ آج بھی کوئی ڈچ ایمبیسڈر یہاں پہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ میری شناخت اس کتاب کے حوالے سے سب سے پہلے وہ کتاب وہ دیکھتا ہے. یا ہمارا سفیر وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو, کیونکہ اس میں بہت سارے میں نے پودے لگائے, کوئی فیسٹیول شروع کیا, کوئی ایمبیسڈر ہاکی ٹورنامنٹ, کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ, کوئی گولف ٹورنامنٹ, بس خدا جانے کتنی چیزیں وہاں پہ شروع کی. وہ پبلک ڈپلومیسی کے اوپر پہلی کتاب آئی. اب ہم وہاں سے واپس آئے ہیں تو اس وقت مجھے یہاں پہ فورن آفس اسپوکس مین مقرر کیا گیا. فورن آفس اسپوکس مین جو ہے وہ بھی ایک ذرا حساس قسم کا کام ہے. اسی میں سے انہی دنوں میں مجھے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا. مجھے علم نہیں تھا. وہ ایک یہاں پہ ایک ٹیومر نکلا میرے سینے میں,
اور اس کو میل بریسٹ کینسر کہتے ہیں، جو بڑا عورتوں میں تو عام ہے لیکن مردوں میں بہت کم ہے، کیونکہ ٹیشو نہیں ہوتا تو وہ آپ کی ربز میں چلا جاتا ہے. تو میری 3 ربز میں لیفٹ میں اور 2 میں رائٹ میں چلا گیا، لیفٹ فیمر میں بھی تھا. تو بہت خطرناک قسم کا ایک تجربہ تھا. بہرحال 1 سال مجھے لگا اس کی آپریشن، کیموگرافی اور کیمیوتھیراپی اور اس کے بعد ریڈیشن وغیرہ میں، لیکن اس دوران میں کام کرتا رہا. مجھے یہ فخر حاصل ہے، میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ کسی ایک لائق آدمی نے مجھے یہ کہا کہ یہ ذہنی بیماری زیادہ ہے اور جسمانی کم، تو آپ مضبوط رکھیے اپنے آپ کو، اپنے اعصاب کو. اور میں نے اس وقت یہ تہیہ کیا کہ اگر میں زندہ رہ گیا، کیونکہ اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ شاید آپ کے پاس 2-3 ہفتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دینی ہو تو اس میں دینی. میں نے نہ باہر سے علاج کرایا، پاکستان سے کرایا، حالانکہ اس وقت میری پوسٹنگ آسٹریا ویانا میں ہو رہی تھی ایز امبیسڈر، لیکن میں نہیں گیا کیونکہ مجھے ایک بہت ہی دیندار نیک آنکالوجسٹ مل گئے. میں جب ان کے کلینک میں گیا تو میں نے کہا میں نے یہی علاج کراؤں گا. تو میں نے یہاں نوری قریب ہی ہے G8 میں نے اس سے علاج کرایا اور میں نے پولی کلینک میں سرجری کرائی، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس یہ چوائسیز تھی کہ میں باہر جا سکتا، لیکن سم ہاؤ میری خواہش تھی کہ میں اپنا علاج پاکستان کے اندر ہی کراؤں، تاکہ میں کل کو یہ نہ کہہ سکوں کہ ہمارے سیاسی لیڈر باہر کیوں جاتے ہیں، پاکستان کیوں نہیں کراتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب شفا دینی ہو تو شفا وہ دے دیتا ہے. لیکن اس دوران میں نے الحمدللہ کوئی چھٹی نہیں کی. میں بطور سپوکس مین کام کرتا رہا. یہاں میری پٹیوں کا انبار ہوتا تھا، اوپر کرسی اپنا شرٹ ہوتی تھی، ٹائی شائی لگائی ہوتی تھی، اور میں پوڈیم کو ایسے پکڑ کے تو کام کرتا رہا. شکر ہے خدا کا. اور اس کے ختم ہونے تک مجھے انہوں نے، میں گریڈ 22 میں جانے کے بعد آپ کو فارن سیکرٹری کے لیے سوچتے ہیں، تو مجھے انہوں نے فارن سیکرٹری بنا دیا دسمبر 2013 میں. اور فارن سیکرٹری کا بھی بہت ایک کٹھن کام ہوتا ہے، ہر وقت آپ کا کہیں نہ کہیں رابطہ واسطہ پڑتا ہے. لیکن جو کینسر کے تجربے نے جو مجھے ہمت اور طاقت جلا کی، وہ خدا کی دین ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ایک نئی زندگی ملی ہے، مجھے اس زندگی کا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پوری محنت سے میں نے تو کام کیا، لیکن اسی زمانے میں مجھے خیال آیا، خصوصاً جب میں فارن سیکرٹری بنا، کہ میں اپنی جو یادداشتیں لکھوں. پہلا بار تو خیال نیو یارک میں آیا تھا جب میں نے تاریخ بنتے دیکھی تھی وہاں پہ، اور ایسے نامور چیزیں جن کا بھی میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح ایک واقعہ پیش آتا ہے. عرب سپرنگ کا نام سنا ہے آپ نے؟ عرب سپرنگ جب پورے مشرق وسطیٰ میں ایک پورا ہیجان پیدا ہو گیا تھا، اور اس کی ایک نظریاتی اساس بنائی جا رہی تھی. اس کو کہتے ہیں R2P، جسے کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. تو میں نے مغرب کو یہ دیکھا کہ وہ پہلے ایک اساس بناتے ہیں، نظریاتی اساس، اور اس کی بنیاد پر جا کے معاشروں میں تباہی پھیلا دیتے ہیں. اور رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی حکومت کام نہ صحیح طرح کر رہا ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، وائٹ مینز برڈن، کہ ہم جا کے ان کے معاملات کو سیدھا کریں. تو سیدھا کیا کرنا ہے، وہاں تو تباہی پھیل گئی. تو وہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ لکھنا چاہیے. تو میں نے نوٹس لینے شروع کر دیے. یہ سبق آپ سب کے لیے بھی ہے، کسی کی زندگی حقیر نہیں ہے. آج آپ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، خدا جانے آپ کہاں پہ پہنچیں گے. تو جب آپ پہنچیں گے، میں سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال لاہور میں پڑھ رہا ہوتا تھا، تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں زندگی کی کون کون سی تہیں، کون کون سی منزلیں جانوں گا. تو میں نوٹس لکھنا شروع کر دیجئے. میں نے نہیں لکھے تھے، میں نے نیو یارک میں آنے کے بعد شروع کیے، لیکن لکھا کریجئے، یہ اچھا کام ہے. تو وہ مجھے پھر جب کینسر کے بعد مجھے اور زیادہ خیال آیا فارن سیکرٹری کے دور میں کہ مجھے کتاب لکھنی ہے، لیکن جب میں فارغ ہوں گا. پھر اس کے بعد امبیسڈر ٹو US بھی بہت مصروف وقت ہوتا ہے. جب میں وہاں سے واپس آیا تو ISSI میں بیٹھ کے جب میں اس دنیا میں داخل ہوا جو تحقیق اور مکالمہ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مجھے، یعنی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ، تو اس میں نے یہ سوچا کہ میں کتاب یہ لکھتا ہوں. تو اس زمانے میں کووڈ آ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2020 میں کووڈ، تو سب گھر میں بند ہو گئے. تو میں نے 6 مہینے میں یہ کتاب تحریر کی. 6 مہینے اور کچھ کرنا نہیں تھا.
تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ اور کچھ نہ کیا جائے تو چلو یہ کتابیں لکھیں. تو اس میں جب میں لکھنے بیٹھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, وہ آپ پڑھیں گے, 650 صفحے کی کتاب ہے. لیکن جو اس میں مزے کی بات یہ ہے, وہ میں آپ کو اس کو کچھ حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. پہلا صفحہ انسان کی اپنی فیملی کے متعلق ہوتا ہے. میں پہلا جو باب ہے, تو میں سوچا کہ میری فیملی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اب میں جب تحقیق کرنے لگا تو میرے پاس تو کوئی ہم ایک عام گھرانے سے تھے. تو میں وزیر آباد پہنچ گیا. میں نے کہا جانو تو صحیح, میری 7 پشتیں 8 پشتیں وہاں رہ رہی تھیں. 7 پشتوں سے ہم حکیم تھے, میرے دادا آخری حکیم تھے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, مجھے کچھ ڈائریاں ملی. ان ڈائریوں میں یہ لکھا ہوا تھا اس کی شادی اس سے ہوئی, اتنا خرچہ آیا. یہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو مجھے, جیسے ایک پھر میرے چچا حیات تھے, ان سے کچھ تھوڑی معلومات میں نے. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میں کتاب لکھتا ہوں تو میرے جو اگلی 3 4 5 نسلوں میں بھی یہ جانا جائے گا کہ ہمارے باپ دادا اس وقت کیسے رہتے تھے, کیا ماحول تھا, کس طریقے سے. ان کی جانکاری میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اگر میرے کسی پرکھوں میں سے کسی نے لکھا ہوتا تو میرے لیے وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا. لکھنا کیا تھا؟ لکھنا یہ تھا کہ آج کل یہ ماحول ہے, ہم اس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں, اس طرح کی حکومتیں ہیں, اس طرح کا ظلم ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. جو بھی چیزیں لکھنی ہیں وہ آپ کو ایک باقاعدہ ایک دیتی ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ بنی, میرے ایک بہت اچھے, جن کو میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں, مصنف ہیں اسٹیفن کوی. سنا ہے نام اسٹیفن کوی کا؟ ان کی ایک شعراء آفاق کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہے. ڈو دی رائٹ تھنگس, فرسٹ تھنگ فرسٹ. وہ میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. بلکہ میں تو یوٹا پروو تک گیا جہاں پہ یہ مورمنز کا گڑھ ہے. تو مجھے انہوں نے ایک بات کی, یہ نیو یارک کے زمانے کی بات ہے ویسے. انہوں نے کہا کہ ایک اچھی زندگی جو ہے, ہائیلی ایفیکٹو لائف, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے 4 باتیں کہہ لیں, عنصر کہہ لیں کسی بھی اچھی زندگی کے لیے. اور آپ بھی اپنی اپنی زندگی کو اس کے اندر کائنڈلی ذرا ناپیے. آپ بہت زیادہ باتیں آپس میں کرتے ہیں, میں ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے. اف یو ڈونٹ, یا آپ جگہ بدل لیں کیونکہ آپ میری نظر کے اندر ہیں نا, تو وہ پھر ذرا تھوڑی برا نہ منائیے گا اس بات کا. تو وہ انہوں نے کہا کہ 4 حوالوں سے یہ بہت اہم ہے. پہلی تو یہ ہے ٹو لیو, زندگی گزارنی ہے. آپ پڑھائی کریں گے, پھر آپ کوئی روزگار پیدا کریں گے, آپ نے کھانا پینا ہے, آپ کو صحت چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ زندگی ہے جو آپ نے گزارنی ہے. اس کے لیے آپ نے سارے ساز و سامان پیدا کرنے, یہ ٹو لیو ہے. پھر دوسری چیز جو ہر انسان کرتا ہے, وہ جو زیادہ تر لوگ, یہ پہلی چیز تو ہر ایک کو کرنی ہے, مزدور ہے, مالی ہے یا سفیر کبیر ہے, اس کو کرنی ہے. دوسری ہے ٹو لو. ٹھیک ہے, آپ کی ایک رفیق حیات ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے یار ہیں, آپ کے کولیگز ہیں. ان سب کے ساتھ کیا برتاؤ آپ نے کرنا ہے, کس قسم کا کرنا ہے, یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بہت سارے لوگ یہ کر لیتے ہیں. پھر تیسری ایک سٹیج آتی ہے ٹو سرو. اور خوش قسمت جو ان میں سے لوگ ہیں جو لیو بھی کر لیتے ہیں, لو بھی کر لیتے ہیں. اب ان کے پاس یہ آ گئی کہ وہ کیا اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت عطا کی ہے, جو آپ کو وسائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا آپ نے اس معاشرے کو کچھ لوٹا سکتے ہیں آپ کے نہیں. اگر آپ اس معاشرے کو لوٹا سکتے ہیں کوئی چیز, ایک ہوتا ہے ٹو ٹیک سم تھنگ آف دی ٹیبل, ایک ہوتا ہے ٹو پلیس سم تھنگ آن دی ٹیبل. تو اگر آپ معاشرے کو لوٹا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت عظیم کام ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اگر آپ معاشرے کو کچھ لوٹانا چاہتے ہیں تو ایک بہت عظیم کام ہے. کیسے لوٹائیں گے, کس چیز, کون سا ایسا کام؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. ٹیڈی روزویلٹ کو جانتے ہیں آپ؟
एक तो फ्रैंकलिन FDR थे ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो जंग अजीम दोम के पास थे। एक तो उससे पहले जंग अजीम अव्वल के पास थे अमेरिका के सदर, वो एनवायरमेंटलिस्ट थे। उन्होंने कहा द बिगेस्ट गिफ्ट, एग्जैक्ट वर्डिंग ये नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग थोड़ी और है, फार एंड अवे, द बिगेस्ट गिफ्ट द नेचर गिव्स टू ए मैन इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड इन ए वर्क वर्थ डूइंग। आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम जो काम करने के काबिल हो, उसको करने का मौका अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि कुदरत आप पे मेहरबान हो गई। ये कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है। लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूं और मैं पैसे कमाने की बजाय आम लोगों की जिंदगी में राहत और शिफा बख्शता हूं, वर्क वर्थ डूइंग हो गया। अब इस पे मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूं कि मेरे जेबों में पैसे भर दो, ये कुदरत ने मुझे इनाम दे दिया, ठीक है, ये वो कहते। तो ये है टू सर्व। टू सर्व को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि इसके बाद एक चौथी चीज है जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, टू लीव ए लेगेसी। टू लीव ए, बहुत कम लोगों को यह नसीब होती है, टू लीव ए लेगेसी। कि आप कैसे याद किए जाएंगे जब आप दुनिया से चले जाएंगे। कई हवालों से अब्दुल सत्तार एदी की क्या है लेगेसी, आपको मालूम है। और भी बहुत सारे नेकोकार लोग हैं, उनकी एक लेगेसी है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो लेगेसी है वो उनकी किताब है। तो ये बात शुरू हुई थी कि मैंने क्यों ये किताब लिखनी महसूस की। मैंने कहा कि ये मेरी लेगेसी होगी। जब मैं जाना जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा, तो ये मेरी लेगेसी होगी जिससे लोग पहचानेंगे मुझे कि मैंने इस दुनिया में क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, इसलिए वो किताब मैंने डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स लिखी। ये ISSI के ज़माने में, कोविड के ज़माने में लिखी। जब मैं वहाँ से अपना टाइम ख़त्म किया तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त और आ गया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो मैंने डॉन में आर्टिकल्स, वीकली आर्टिकल लिखने शुरू किए एवरी संडे। कुछ 2-2.5 साल मैंने लिखे ये, और उनका फिर एक मजमुआ मैंने किताबी शक्ल उसको दे दी, हेडविंड्स एंड होराइजन्स। लेकिन उसको मैंने एक तरीके से लिखा वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से कि दुनिया कैसे तब्दील हो रही। वो मेरी तीसरी किताब बन गई। फिर मेरी चौथी किताब जो है, जब मैंने सोचा कि ये तो कोई अगर सफारती नकूश पढ़ेगा, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पढ़ेगा, या मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ, तो हर शख्स ये कह सकता है कि भाई आप जो भी लिखेंगे अपने बारे में अच्छा लिखेंगे, ख़राब बात तो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए कोई और बड़ा मकसद भी होना चाहिए। तो चुनाचे फिर मैंने सोचा कि जब भारत ने पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया, और मैं चूँकि 3 बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात से बहुत करीब से मैंने देखा है, बहुत करीब से। एक बार जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी का डायरेक्टर था, एक बार जब मैं डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया और फिर एडिशनल सेक्रेटरी, और एक बार जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था। फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे जिनके साथ आप डायरेक्टर रहे उस ज़माने में? शमशाद साहब। शमशाद साहब। तो मैंने कहा कि इस मौजू पे हमारी जो बयानिया है उसको बहुत ज़्यादा ज़िक पहुंचाई जा रही है, हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें कुछ करना है इसके लिए। तो पिछले 1 साल की रियाजत से, जिसमें मैंने फिर डॉन से माजरत भी कर ली, वैसे अब मैंने दोबारा शुरू कर दिया है, उन्होंने देवर काइंड, उन्होंने फिर मुझे संडे का स्लॉट दे दिया। तो मैंने कहा अभी मैं फोर्टनाइटली लिखूँगा क्योंकि थोड़ा मसरूफ़ ज़्यादा हूँ। तो मैंने कहा कि ये मैं किताब जो है ये मुकम्मल करूँगा। तो इसमें मैंने पाकिस्तान का बयानिया जो है, हिंदुस्तान के पूरा सद दर सद मौक़िफ़ भी बीच में बयान किया है, लेकिन ये बयान किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हम लोग अपने ही बयानिए पे जो शक कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हमें जो है इसके मिसाल के तौर पर, मैं अभी खालिद रहमान साहब के कमरे में बैठ के ये बात कर रहा था कि जो आए दिन पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए पे, पाकिस्तान की असास पे सवाल उठाते हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के
کردار پر سوال اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو پاکستان کا کوئی واضح ان کے ذہن میں وہ بھی نہیں تھا، خاکہ بھی نہیں تھا. میں نے وہ سارے جمع کیے سوال، اور پہلے چیپٹر میں میں نے پوری مسلم ایولیوشن آف مسلم نیشنلزم کو پڑھا، اور بڑے بڑے قابل ہمارے پاس آتھرز ہیں. چودھری محمد علی نے ایمرجنس آف پاکستان لکھی ہے، کے عزیز نے لکھا ہے، بہت سارے ان کو میں نے استعمال کر کے میں نے یہ پاکستان کا بتایا کہ ہماری اساس بہت مضبوط ہے. اگر آپ پاکستان نہ بنتا ہے اور آپ متحدہ ہندوستان میں ہوتے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کرسٹوف جیفرلو جو فرانسیسی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کی کتابیں دیکھ لیں. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ 14-15% ہونے کے باوجود ان کی کسی بھی زندگی کے شعبے میں 4 سے 5% سے زیادہ ان کی نہیں ہے تناسب، 1/3 بھی نہیں ہے. تو ہم وہی ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ورک ورتھ ڈوئنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. اس ملک کو آباد شاد کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے. بہت سارے ہمارے پاس چیلنجز ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن تو یہ پہلا جو اس کا محرک یہ ثابت ہوا. اسی طرح کشمیر کے اوپر بھی بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی مکمل تحقیق کرنی چاہیے. میں نے جو زیادہ اس میں استعمال کیے ہیں، میں نے برٹش السٹر لیمب ہیں جو امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ اور آتھر ہیں، اسٹینلی وولپرٹ ہیں، ایم جی اکبر ہیں ہندوستان کے، اے جی نورانی ہیں، ہمارے جو لارنس زیرنگ اور ایس ایم برک ہیں، ہمارے اپنے اقبال اخوند ہیں. تو وہ بھی میں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ایک مسلمان اکثریتی علاقے کو ایک بھیانک سازش کے ذریعے پاکستان سے چھین لیا گیا. آج 27 اکتوبر ہے، آج بلیک ڈے ہم کہتے ہیں. بلیک ڈے اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی تھیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک دن پہلے 26 اکتوبر کو 100 سے زیادہ جہاز پہلے سے تیار رکھے ہوتے، ملٹری پلینز اور سول پلینز. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے یہ کیا جائے؟ نیچرلی اسی طرح کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس نے سائن نہیں کیا تھا. تو یہ ایک بالکل اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن، میں یہ کہتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان. یہ گیلانی صاحب مرحوم کا بھی یہی نعرہ تھا، میرا بھی یہی ہے، اور آج کشمیر کے تمام عوام کا بھی ہے. تو وہ بھی بہت ضروری تھا کہ ہم حقیقت جانیں، اس کی جو اخلاقی اساس ہے، جو اس کی قانونی اساس ہے، وہ میں نے اس میں لکھی ہے. دہشت جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے جی، تو اس کا کوئی وجود کسی جگہ، یعنی کوئی ایویڈنس کیا ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جو ہری سنگھ تھے، ہری سنگھ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آزاد رہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیا دونوں ملکوں کے ساتھ، اور ڈرومینینس تھی دونوں. ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے. آپ کو اگر یاد ہو تو جو 1946 کے کیبنٹ مشن پلان کے تحت کوئی بھی یہ جو اس وقت 562 ریاستیں تھیں آزاد، آپ یا تو ان دونوں کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے یا آزاد رہ سکتے تھے. یہ پروویژن بھی تھی، ٹھیک ہے. تو بلکہ جو 1947 انڈیپینڈنس انڈیا ایکٹ جو انڈیا نے بنایا، جو 1935 ایکٹ کا ہی ایک سیکشن تھی، اس کے اندر بھی ایک کلاس تھی کہ آپ آزاد رہ سکتے ہیں. تو مہاراجہ ہری سنگھ کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو چنانچہ ان کا ابھی وہ پروگرام بنا ہی رہے تھے تو پونچھ میں شورش شروع ہو گئی. پونچھ میں پہلے سے شورش جاری تھی، کیونکہ وہاں پہ ڈوگرا فورسز نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا. تو اس کے جو پیزنٹس تھے، فارمرز ہیں، وہ اٹھے ہیں، تو ان کو مزید سپریشن ہوئی، تو وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور وہ ٹرائبل ایریاز میں گئے اسلحہ خریدنے. اس زمانے میں بھی ٹرائبل ایریاز میں آج بھی بنتا ہے، اس زمانے میں بھی بنتا تھا. جب وہ اسلحہ لینے گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ٹرائبلز کو کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو جناب ان کے ساتھ آئے. جب وہ یہ اکٹھے آئے ہیں تو ایک باقاعدہ آزاد کشمیر کی تشکیل کی گئی. 22 اکتوبر کو وہ فورسز آئی ہیں، انہوں نے آزاد کیا ہے مظفر آباد کو. 24 اکتوبر 1947 کو مظفر آباد میں سردار ابراہیم خان کے تحت ایک آزاد کشمیر فورسز بن گئی، جن کی قیادت میجر خورشید انور کر رہے تھے. بعد میں پاکستانی فورسز سے بھی کچھ ایک کرنل تھے، وہ بھی شامل ہو گئے. بعد میں میجر جنرل اکبر بھی بنے، انہوں نے بھی اس پہ کتاب لکھی. تو یہ لوگ ڈوگرا فورسز کو پش کرتے کرتے سری نگر کے اینڈ تک پہنچ گئے. اب
یہ پیچھے ہوا یہ کہ پاکستانی فورسز، کیونکہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف جو تھے نا اس وقت جنرل گریسی کو جب قائد اعظم نے کہا کہ آپ جائیے مدد کیجیے ان کی، تو وہ انہوں نے اپنے جو اوچن لیک جو متحدہ سپریم کمانڈر تھے انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی، برٹش فورسز نہیں جانے دی، تو چنانچہ ان کی مدد نہیں، اس کی کوئی ری انفورسمنٹ نہیں آئی، اور ساتھ ہی ساتھ نہرو اور پٹیل نے، سردار پٹیل نے وہ وہاں پہ کر دیا۔ اب جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ بھاگا ہے وہاں سے، مہاراجہ ہری سنگھ وہ جموں میں آیا، جموں میں آ کے اس نے پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے وی پی مینن کو بھیجا، بعد میں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹس تھے، یعنی اسٹیٹس کو کیسے ضم کرنا ہے ہندوستان میں، ان کو جب یہ پیغام بھیجا ہے تو وہ گئے وہاں پہ، تو مہاراجہ ہری سنگھ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ایکسیڈ کیجئے، انہوں نے کہا بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تو آپ میری مدد کیجئے، تو انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا اس وقت، ٹھیک ہے۔ الیسٹر لیم نے باقاعدہ اس کی کرونالوجی لکھی ہوئی آر بار ڈے بائی ڈے، تو وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اچھا اس کے دو ثبوت ہیں کہ وجود نہیں ہے، دو ثبوت اس کے اگلے دن 28 اکتوبر کو پرائم منسٹر ایٹلی کو ایک وائر میسج گیا نہرو کی طرف سے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں مہاراجہ ہری سنگھ ہم سے ایکسیڈ کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کر دیا ہے، اور یہ 28 اکتوبر ہے کہ کرنا چاہتا ہے، ہم کشمیریوں کو پورا موقع دیں گے، ہماری فورسز صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے گئی ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے 30 اکتوبر کو لیاقت علی خان کو بھی ایک ٹیلی گرام اسی قسم کا بھیجا، تو پرائم منسٹر ایٹلی نے ایک تجویز دی کہ ماؤنٹ بیٹن، محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو مل کر اس کا فیصلہ کریں۔ نہرو پریٹینڈڈ ٹو بی ایل، لاہور میں ماؤنٹ بیٹن صاحب 1 نومبر کو اکیلے گئے، یہ نہیں گئے، جان بوجھ کر نہیں گئے، ٹھیک ہے، تو نیچرلی وہ فیصلہ اس کا، کیونکہ ہی وانٹڈ ٹو بائی ٹائم کہ میرا کنسالیڈیٹ ہو وہاں پہ، تو کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں تھا۔ لیکن جیسے سوال ذہن میں یہ آتا ہے جی کہ اتنا سری جھوٹ، اس کو ایگریسولی ہماری طرف سے مطلب علمی بنیاد پہ الیسٹر لیم نے کر دیا اور بھی لوگوں نے لکھ دیا، سوال یہ کہ اتنا سری جھوٹ جو ہے وہ اسی کی بنیاد پہ سارا کیس آج تک انڈیا کا چل رہا ہے جی، کہ یہ سوال اٹھانا کہ انڈیا اس کو پریزنٹ کرے، ممکن ہے اس زمانے میں یہ سوال بار بار اٹھایا گیا ہو، لیکن کیا ایک اور ثبوت دیتا ہوں، 1 جنوری 1948 کو ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر جواہر لال نہرو صاحب اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں لے گئے، ٹھیک ہے، جو پیٹیشن جمع کرائی اس کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ کہا ہی نہیں گیا کہ ایکسیشن ہو چکی ہے، آپ سمجھے میری بات، بہت اہم بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم دوسروں کی تحقیق پر زندہ ہیں، اس لیے میرا یہ کتاب کا چیپٹر نمبر 3 ضرور پڑھیے، کیونکہ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے پاس اس معاملے میں سارا علم ہے، لیکن میں یہ ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس یہ علم تھا یا جنہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، میں نے ان کے حوالوں سے یہ بات اس کے اندر ثابت کی ہے۔ ویسے بڑا بلنٹ سا ایک آئیڈیا ہے، میرا خیال ہے ہمارے یوتھ جو سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، 27 اکتوبر کو تو یہ ٹرینڈ بنانا چاہیے انڈیا سے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی کاپی دو، اس قسم کے آئیڈیاز کو جیسے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ جب مہاراجہ ہری سنگھ وہاں پہ آگے ہوں تو ان ریٹروسپیکٹ ان سے کچھ انسٹرومنٹ سائن کروا لیا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیٹ تو کچھ اور ہوگی نا پھر، نہیں ہاں وہ یہ ہو سکتا، مجھے نہیں پتا، لیکن الیسٹر لیم یہ کلیم کرتا ہے کہ 26 اکتوبر کو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اچھا یہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کیونکہ 27 اکتوبر کو جو فورسز گئی ہیں وہ انلیگلی گئی ہیں، بہت اس کی امپلیکیشن دیکھیں نا، اصل میں آپ کا سارا مقدمہ اس پہ ریسٹ نہیں کرتا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا یا بعد میں نہیں ہوا، اصل یہ ہوا کہ 26 اکتوبر کو نہیں ہوا فوجیں داخل ہو گئی اور فوجیں داخل ہو گئی، تو یہ غیر قانونی کام ہندوستان کی طرف سے ہوا، جبکہ کشمیر میں اسی لیے جب وہاں پہ مقدمہ چلا تو بین الاقوامی برادری نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ تو براڈر ہے۔ انہوں نے کیا کمپلین کی تھی؟ انہوں نے یہ کمپلین یہ کی کہ آپ صرف ایک کام کیجئے کہ یہ جتنے، ان کو وہ ریڈرز کہتے تھے، ان کو ریڈرز کہتے تھے، کہ یہ فریڈم فائٹرز نہیں کہتے تھے، کہ یہ جو ریڈرز ہیں ان کو آپ کنڈیم کریں
اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں ایگریشن کا، جارحیت کا. یہ تھا ان کی پلی اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو بین الاقوامی برادری نے سوچا کہ بھائی یہ تو ایسا تو نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا ایشو ہے کہ اس کو تو. انہوں نے پھر پلیبسٹ کا آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کشمیریوں سے ان کا حق رائے دہی ان کو دیجیے، اور اس طرح سیلف ڈٹرمنیشن کا پورا ایک نیریٹو بنا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے فورسز دونوں وڈرا کر لیں، اور بھارت کچھ تھوڑی سی فورسز رکھ سکتا ہے جو لا اینڈ آرڈر کے لیے چاہیے تاکہ وہ پلیبسٹ ہو سکے. اسی کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے یہ کہا کہ جی پاکستان نے تو فورسز وڈرا کی. اگر پاکستان فرض کیا وڈرا کر لیتا تو کھڑک سے ان کی فورسز آ کے قبضہ کر لیتی، پھر بعد میں دیکھی جائے گی. دیکھیں نا، جو سیز فائر لائن بنی تھی 1 جنوری بلکہ 31 دسمبر 1948 میں یا 1 جنوری 1949 کے اندر کراچی ایگریمنٹ میں اس کو سائن کیا گیا، وہ آج تک تبدیلی ہوئی. بعد میں سیز فائر لائن بن گئی LOC 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کے بعد تقریباً مور اور لیس تھوڑا بہت چینجز کے ساتھ. تو وہ لائن تبدیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس نے جو قبضہ کر لیا وہ اس کا ہو گیا. بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس حد تک ہی ویلڈ ہے جس حد تک کوئی اس کی عزت کرے گا. تو بھارت نے تو سوچا ہم نہیں کریں گے اس کی عزت. بہرحال یہ ایک تھوڑی سی لمبی بات اس لیے ہوگی کہ آپ نے سوال پوچھ لیا، ورنہ اگر آپ اور بھی اس کے اندر جو دوسرے حقائق ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کسی کتاب کے حوالے سے کر دوں. میں بڑا خوشی سے کروں گا، کیونکہ میرا تو پیغام ہی ابھی تک میں بہت ساری یونیورسٹیز میں بہت سارے پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں اس کتاب پہ، کیونکہ یہ میں نے لکھی اسٹوڈنٹس کے لیے اور ریسرچرز کے لیے یہ کتاب، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پاکستان کا اپنا بیانیہ درست تھا، کیونکہ ہم پہ ایک نظریاتی یلغار کی گئی ہے. کیونکہ ہم لکھتے پڑھتے کم ہیں، ہم اس کا کام نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کتاب لکھنا بھی اہم ہے اور ڈیجیٹل سپیس میں بہت کام کر رہے ہیں. میرے ساتھی ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر قمر چیمہ، یہ میرے خیال میں پاکستان کے چند گنے چنے انڈیا واچرز میں سے ہیں. میرے بھی ایک ہی ہیں، شاید کوئی اور بھی ہوں، مجھے نہیں پتا، انڈیا واچر ہے. اور ان کے جو ڈیجیٹل سپیس میں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اسی لیے میں نے ایک بار ان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی کیا ہے، پوڈ کاسٹ اس کے اوپر کیا ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے والے پڑھیں اور سننے والے سنیں اور دیکھنے والے دیکھیں کہ پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہے. اس کے اوپر آنے والی جلگار کو کون روکے گا؟ میں اور آپ روکیں گے. یہ پوری میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے یہ جو کتابیں جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری وہ جو پہلی بات ہو رہی تھی، ٹو لیو، ٹو لو، ٹو سرو and to leave a legacy. These 5 books that are going to be with him are my legacy. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. سر اس میں ایک ایڈ کروا دوں، آپ کی لیگیسی میں صنوبر انسٹیٹیوٹ بھی ہے سر. شکریہ، بہت مہربانی. بالکل آپ میرے ساتھی ہیں، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ کے. زیادہ کام یہی کرتے ہیں، میں تو رہنمائی دیتا ہوں. جی بلکہ چونکہ آج کا سیشن جو ہے زیادہ تر اسی موضوع پہ ہو گیا ہے، اس کو جاری رکھیں. سفارتکاری کسی اور دن کر لیں گے پھر، جو آج جو ابھی ماحول گرم ہے نا، تو اسی موضوع پہ اس کتاب پہ جاری رکھیں آپ میرے خیال سے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں. اور یہ بھی ہمیں بتائیے کہ اس میں شیخ عبداللہ کا رول کیا تھا اسی دوران، کیا ہو رہا تھا. وہ بھی میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اور میں نے آپ نے MJ اکبر کی کتاب کسی نے سنی ہے، میکنگ آف انڈیا؟ Has anybody heard about it? میں یہ نہیں کہہ رہا has anybody read it لیکن ابھی تو سن لیا نا سب نے. ٹھیک ہے. MJ اکبر کی کتاب ہے، اس میں اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات کا لکھا ہے کہ کون کون سے کردار تھے. شیخ عبداللہ جو ہیں وہ یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. شیخ عبداللہ آزاد کشمیر چاہتے تھے، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست چاہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ وقت آیا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے جو مہاراجہ، اور یہاں پہ ایک جمہوری ریاست بن جائے گی. پنڈت نہرو ان کے بڑے دوست تھے، اور ان دونوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان تو ایک نظریاتی ریاست بن رہی ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، اور کشمیر کا یا بھارت کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا آرٹیکل 370، جس کا بڑا چرچا ہے آج کل، کیونکہ اس کو مودی سرکار نے ختم کر دیا.
آرٹیکل 370 کیا کہتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر کشمیریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کا اپنا صدر ریاست ہوگا، آپ کی اپنی فلیگ ہوگا، آپ کی اپنی ساری چیزیں آزاد ہوں گی. بعد میں اس کو ڈائلیوٹ کر کے یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی، لیکن 1953 میں یہ ساری چیزیں تھیں اس وقت کہ یہ بالکل آزاد. تو لیکن جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 1951 تک ان کے کانسٹیٹیوشن میں جب اس کو ضم کیا جا رہا تھا کانسٹیٹیوشنلی، تو شیخ عبداللہ صاحب تھے. لیکن جب شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہمیں ایک آزادی کی طور پر جانے تھے، تو وہاں پہ نہرو صاحب کے اصل رنگ ان کو نظر آنا شروع ہوئے. تو 1953 میں شیخ عبداللہ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. 1953 سے 1964 تک شیخ عبداللہ جیل میں تھے. 11 سال. 1964 میں جب وہ آزاد ہوئے، ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مجھے پاکستان جانے کی اجازت دیجیے. وہ آئے پاکستان. ان کا ایک بیان ہے ریکارڈ کے اوپر شیخ عبداللہ کا، میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھارت کشمیر کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جب تک آرمڈ اسٹرگل سے نہ کیا جائے. جس کے بعد آپ کو پتا ہے 65 کی جنگ بھی ہوئی اور سب کچھ. لیکن اسی سال پنڈت نہرو کی وفات ہو گئی اور شیخ عبداللہ کو جانا پڑ گیا. اس کے بعد یہ زیرو ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے. اب انہی کی جو نیشنل کانفرنس، جو مسلم نیشنل کانفرنس کے طور پر شروع ہوئی تھی، جس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا گیا، اور اس کے بعد فاروق عبداللہ آئے، پھر آج عمر عبداللہ ہیں، یہ سب اسی نیشنلسٹک کشمیری ایجنڈا کے اوپر ہیں. تو شیخ عبداللہ تو بہت سادہ لوگ ہوئے، نائیو ہوئے، کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. کہ 370 بھی ریووک ہو سکتا تھا. ہوا بعد میں. جی دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہائنڈ سائڈ وزڈم ہے نا ابو عاقب صاحب. Constitution can be amended. جی وہ صحیح ہے، لیکن ان کا تو مطلوب تو مکمل آزادی تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اگر میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تو پھر تو کبھی آزادی نہیں مل سکتی. اور چونکہ بھارت ایک کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی ہے، تو چانس ہے ہمارے پاس. اور اسی بنیاد پر انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی طرف. اور نہرو کا یہ خیال تھا کہ اگر یہاں ریفرینڈم ہو گیا تو شیخ عبداللہ بہت کام آئیں گے میرے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے شیخ عبداللہ کا آپ نے سوال کیا تھا یا آپ نے کیا تھا، تو وہ یہ کردار تھا جی ان کا. پلیبسٹ کا لفظ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کیا انڈیا کے بیانیے میں آیا تھا؟ یہ بعد میں وہاں نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. انڈیا والا کو تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان کو کنڈیم کیا جائے کہ انہوں نے ایگریشن کی ہے. یہ تو وہاں سے یہ بات نکلی کہ بھائی کشمیریوں کو حق رائے دہی دیا جائے نا. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ برطانیہ جب گیا تھا یہاں سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو رولرز فیصلہ کریں یا پھر دوسرے. اب جس طرح جوناگڑھ میں رولر نے فیصلہ کر لیا. اب کئی بار یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اگر مسلم میجورٹی مانتے تھے تو پھر ہم نے جوناگڑھ کا الحاق کیوں قبول کر لیا، یہ کہا جاتا ہے نا جی. میں نے اس کا بھی جواب اس کے اندر لکھا ہے، کیونکہ جو کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو کہ جناح کا کانسیپٹ کیا تھا پاکستان کا. ان کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا کہ یہ پاپولیشن سواپ ہوں گی. وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو حکومت کرنے دی جائے، اور جو ہندو اکثریتی علاقے ان کو ہندوؤں کو حکومت کرنی جائے، لیکن دونوں طرف ایک بڑی سائزبل مائنورٹی رہے گی، اور جن کے ساتھ آپ ایک بیلنس آف پاور بن جائے گا. یہ تھا ان کا. اب اس کو چونکہ، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اس وقت کے جو قیادت تھی ان کا بھی ہاتھ ہے. اور اس کے اوپر اسٹینلی وولپرٹ نے، بہت سارے آتھرز نے ان کو بلیم کیا ہے، ماؤنٹ بیٹن کا خصوصاً. بلکہ میں نے یہ جو کتاب، کون سی کتاب، اس میں میں لیڈرشپ، رول آف لیڈرشپ میں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. جون 1948 میں ان کو مینڈیٹ ملا تھا ایٹلی گورنمنٹ سے کہ آپ نے کرنی ہے. انہوں نے اس کو ایڈوانس کر کے اگست 1947 میں کیا. کوئی تیاری نہیں گئی. اور ریڈ کلف ایوارڈ کب اعلان کرتے ہیں؟ وہ جون میں کرتے ہیں، اور وہ بھی اعلان نہیں کرتے، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ، یہ اس کتاب میں حوالوں سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ باقاعدہ اس کے اندر انفلوئنس کیا گیا نہرو نے کہاں پہ؟ گرداسپور کے اوپر. گرداسپور واز اے مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ. اس کو شامل ہونا چاہیے تھا پاکستان کے ساتھ. انہوں نے اس کو توڑا. اس کی 4 تحصیلیں تھیں.
جو بٹالہ اور پٹھانکوٹ تھے جو وہ بھی مسلم میجورٹی تھے وہ انہوں نے ہندوستان کو دے دیے، اور جو تھی شکر گڑھ وہ انہوں نے پاکستان کو دے دی. تو 3 انہوں نے ادھر دے دی اور ان کو ایکسیس مل گیا وہاں پہ پٹھانکوٹ سے خصوصاً. جب ان کو ایکسیس ملا کشمیر لینڈ ایکسیس، تو یہ باقاعدہ قائد اعظم نے اس میں شاید لکھا ہوا ہے کون سی تاریخ ہے، لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں باقاعدہ کہا کہ وی آر اے وکٹم آف اے ویل لے ڈاؤن ویل پلانڈ کنسپیریسی، کشمیر ہم سے چھینا گیا. یہ باتیں جو ہے اس لیے ریکارڈ کا حصہ بننی ضروری ہیں تاکہ اس سے آپ لوگ اٹھائیں اس کو آگے، اس کے ایک ایک نقطے کو آپ کرے تھے کہ جس طرح انہوں نے 2 سوال پوچھے، انہوں نے 2 سوال پوچھے، اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے اور پھر لگ جائیے، جت جائیے اس کے اوپر. ریسرچ آرٹیکل لکھ لیں، چلے کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھ دے، ضروری نہیں کتاب لکھیں کہ اچھا جی شیخ عبداللہ کا کیا کردار تھا. کرے نا سر تحقیق، کیوں نہیں کرنی؟ پوچھے نا کہ جی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا کہ نہیں، وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیوں نہیں لکھ سکتے ہم اس کے اوپر؟ یہ تو تاریخ کے سوال ہے نا. تاریخ درست ہوگی تو مستقبل بھی درست ہوگا. ہمیں اس لیے اپنے اس کے اوپر میرا جو 37.5 سال کا کیریئر ایک طرف رہ گیا اور یہ کتابوں کا ذکر یہاں پہ آ گیا، لیکن اس کیریئر کے اندر بھی اسی کی وہ آتی ہیں. میں بہت ساری باتیں آپ مجھے پوچھتے جائیں گے تو میں کر لوں گا، اوپن کیجئے. اگر کوئی کیریئر کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو میں یقیناً حاضر ہوں. کیریئر پہ تو ہم ایک اور سیشن کریں گے انشاءاللہ. آج کا سیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی بات. ویسے زیادہ باتیں تو ہو گئی، اب دوسرا سیشن اگر چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. کیونکہ فورن پالیسی کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، اس میں فورن سیکرٹری کا کردار کیا ہوتا ہے. بیسیکلی ہم ایک پالیسی انسٹیٹیوٹ ہیں، تو پالیسی کے حوالے سے ضرور وہ ایک سیپریٹ سیشن آپ کریے کہ میں نے اپنی زندگی میں کردار سازی پالیسی سازی جو ہے وہ کیسے ہوتے دیکھی. اس پہ میں کیونکہ میں اس میں بہت قریب سے رہا ہوں، اس کے ساتھ جڑا رہا ہوں، اس لیے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. جی لیکن ایسی جسٹ ٹو ریز سم کنٹروورسی، کیا جناح صاحب خود بہت ہی اصولی آدمی تھے؟ بیکاز وہ جو ایک کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب ہے، اگر جس میں بہت جناح صاحب کا اوپر تنقید بہت زیادہ کی گئی ہے، این اولڈ مین اینڈ ہز شیٹرڈ ڈریم. جی جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح's principle, I mean, he was the last of the great Victorians, جی parliamentarian the mode of Disraeli and Gladstone. جی اگرچہ اتنی تنقید کرنے کے باوجود جناح صاحب کی جو تعریف ہے وہ قانونی شخص کی حیثیت سے کی گئی ہے. جی تو اتنے قانونی ہونے کے باوجود کیا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاپولیشن سواپ ہوگی؟ کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں ایک پاگل آدمی جو ہے وہ پوری دنیا کو جنگ میں لگا دیتا ہے بادشاہ کو مارنے سے. تو کیا ایک پاگل آدمی جو ہے، بلکہ وہ جو اشتیاق صاحب ہیں جو سویڈن میں پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو وائلنس شروع ہوئی تھی وہ ہمارے یہاں پر گجر خان سے شروع ہوئی تھی. میں ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی کتاب بھی دیکھی ہے، میں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے اس کے اندر. میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ان کی اس بات سے، اور وہ ایک پاکستان کی اساس کے اوپر بہت کاری ضرب لگا رہے ہیں. وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کا یہ خیال تھا جو سر سید سے جو شروع ہوئی تحریک، اور جس کو سید امیر علی، بڑے بڑے زیرک انسان ہیں، سید امیر علی ایک بریلینٹ مائنڈ تھا، یعنی وہ پہلا جورسٹ تھا، نیٹو انڈین جورسٹ تھا، جس کو اس زمانے میں بھی وہ پریوی کونسل کا ممبر بنا. یہ بڑا مشکل کام. تو وہ یا اس کے بعد مولانا شبلی مانا، نذیر احمد نے دہلوی، اتنے لوگوں نے، علامہ اقبال نرچر کیا. ان سب کا کیا تھا نظریہ؟ وہ یہ تھا کہ بھائی ایک جہاں پہ ہندو ہوں گے 80% اور مسلمان ہوں گے 30%، کمبائن کر رہا ہوں بنگلہ دیش پاکستان، تو ہم ون مین ون ووٹ اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہمیشہ مائنورٹی رہیں گے. یہ تھا ان کا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جہاں پہ ہماری اکثریت ہے ہم اچھا یہ کہاں پہ یہ سب سے زیادہ یہ تحریک پکڑی؟ 1937 کی جو وزارتیں بنی، 7 صوبوں میں کانگریس نے وزارتیں بنائی. آپ تو تاریخ کے طالب ہیں. اس وقت ہندو راج کے سارے لوازمات اپنا لیے گئے. کریں نا ڈاکٹر اشتیاق احمد یا جو بھی اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہیں بتا دیجئے. چودھری محمد علی نے انہوں نے کتابیں میں لکھی ہے یہ کہ کیا تھے وہ لوازمات. ٹھیک ہے جی. بندے ماترم کو اپنایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے بندے ماترم جو ہے اٹس این اوڈ ٹو درگا ماں، تو اس کو اپنایا گیا.
گاندھی کے اسکول میں بچے آتے تھے, گاندھی کے پورٹریٹ کو ورشپ کرنا پڑتا تھا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے وہ لکھی ہوئی ہیں. اردو کی جگہ انہوں نے فارسی کی جگہ, اس زمانے میں فارسی تھی, فارسی کی جگہ انہوں نے ہندی کو لگایا, اردو کی جگہ ہندی لگایا. اس طرح کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اس وقت شروع ہوئے. تو وہ ایک آئی اوپننگ تھا مسلمانوں کے لیے کہ بھائی اس طرح ہم مسلسل اور مکمل طور پر محکوم ہو جائیں گے. تو قائد اعظم کا یہ خیال تھوڑی تھا کہ بھائی سارے, ان کو پتا تھا کہ یہ مشکل ہے. دیکھیں نا, پنجاب میں 54% مسلمان تھے, 46% نان مسلمس تھے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ سارے کریں. ہی وازنٹ ریئلی انٹو اٹ. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا, ان کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیز جو کرنی جانی چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن جو مکمل طور پر قوت رکھتا تھا, تمام کی تمام قائد اعظم کے پاس تو وہ قوت نہیں تھی نا, وہ تو کچھ بھی نہیں بنے ہوئے تھے اس وقت. But then how do you explain the cabinet mission, Jinnah Saab's acceptance of the cabinet mission? جی, قائد اعظم نے اس لیے کر دیا تھا. قائد اعظم نے, دیکھیں کیا تھا جی کیبنٹ مشن پلان. کیبنٹ مشن پلان تو یہی تھا نا کہ ہم 3 بڑے پارٹس ہوں گے, ایسٹ, ویسٹ جس کے اندر مسلم میجورٹی ہے, اور ایک بڑا حصہ جو اس کا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو تجربہ کر لیں گے, ایک طرف مسلم میجورٹی, دوسری طرف بھی مسلم میجورٹی, ایک بڑے حصے میں ہندو میجورٹی, اور 10 سال بعد اس کا سٹیٹس دوبارہ دیکھا جائے گا. گویا پاکستان ختم نہیں ہو رہا, پاکستان پوسٹ پون ہو رہا ہے فار اندر 10 ایئرس. تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو دیٹ آلسو شوز قائد اعظم کی فلیکسیبلٹی, جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے اسٹف تھے اور یہ تھے, ان کے نے یہ بھی فلیکسیبلٹی, پریگمیٹزم انہوں نے دکھایا کہ 10 سال بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستان بننا ہے کہ یہ دونوں صوبے فیصلہ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو 1940 کا جو ریزولوشن تھا اس میں 2 ریاستوں کی بات کی گئی تھی, یعنی نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں. تو وہ اس کے مطابق چل رہا تھا. وہ کہاں ہوا, 10 جولائی 1947 کو پنڈت نہرو نے پریس کانفرنس کی, جس کو انڈیا ونز فریڈم میں مولانا آزاد نے سویئرلی کرٹیسائز کیا کہ اس دن ایک متحدہ ہندوستان ٹوٹ گیا تھا. 10 جولائی 1947 کو پڑھ لیجئے انڈیا ونز فریڈم کے اندر. خیال بہت ہی ویسے مفید گفتگو ہے, لیکن اگر ہم آپ کے تجربات کی روشنی میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈیا کے ساتھ آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کے دور میں بھی تھے, اس کے علاوہ بھی مختلف حیثیتوں میں, تو آج کے انڈیا سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہاں جینونلی کچھ آوازیں آپ کے خیال میں ماضی میں رہی ہیں جو اس کو انصاف کی بنیاد پہ چاہتی ہوں, یا یہ کہ ظاہر ہے ایک جس طرح ہر جگہ ہی ہوتا ہے اور انڈیا کے معاملے میں تو خاص, آنے والے دنوں میں یا ماضی میں آپ کے تجربات کی روشنی میں آپ کیا محسوس کریں؟ دیکھیں, تجربات تو بہت ہوئے, جنگیں ہوئیں, صلح کے لیے مذاکرات ہوئے, 3 ادوار میں اس میں شریک رہا, 90 کی دہائی میں, 2000 کی دہائی میں, 2010 کی دہائی میں. جو ہندوستان کے اندر, یا بھارت کہنا چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں انڈیا اور بھارت کا نام لیا گیا, اگرچہ 1947 سے پہلے اس کو ہندوستان ہی کہا جاتا تھا, قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے. اب تو آفیشلی انہوں نے اس کو نہیں, بھارت, ان کے 1950 کے کانسٹیٹیوشن, 51 کے کانسٹیٹیوشن میں بھارت یا انڈیا یہ 2 نام ہیں, تو بھارت کہنا چاہیے. لیکن میرے منہ سے ہندوستان اس لیے نکل جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ پہلے جب میں اس کی پوری تحقیق کر رہا تھا تو ہندوستان کہلاتے تھے. علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں ہندوستان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. تو اس وقت جو ایک غالب خواہش تھی متحدہ ہندوستان کی, اس میں یہ تھا کہ اب ہمارا دور آ گیا, 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, اب ہمارا دور آیا. تو یہ جو ہندو گلوری کو پاکستان توڑ ہے, کیا تھا ان کا پاکستان کے متعلق؟ یہی تھا نا کہ بھارت ماتا یا مدر انڈیا کو ویویسیکٹ کر رہا ہے یہ ملک, اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس بھارت ماتا کو توڑ رہا ہے. اور دیکھیں جو اکھنڈ بھارت ہے اس کا خواب اس وقت سے لے کر آج بھی ہے. آپ میرا خیال ہے اگر اس طرف لاؤں میں آپ کو کہ آپ اپنے انٹریکشنز میں کبھی آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آئی کہ ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جینونلی کسی اچھا نہیں, میں ویسے اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس لیے بیان کر رہا تھا کہ اکھنڈ بھارت کے خواب کے اوپر سب متفق ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ان کی پارلیمنٹ میں ایک میورل لگائی گئی ہے, افغانستان سے لے کر میانمار تک سب اکھنڈ بھارت کا حصہ دائے گئے.
اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چندرگپت موریہ ڈائنیسٹی کا ہندوستان ہے اور یہ اشوکا کا ہندوستان ہے. اشوکا کے وقت بہت سارے علاقے نہیں تھا ان کا حصہ, لیکن یہ ایک بی جے پی کے منسٹر نے اس کو اعلان کیا کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے. تو وہ خواب وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیں کوششیں کرتے رہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی کوششیں ہوتی رہی, پرامن بقائے باہمی. آپ اپنی زندگی گزاریے, اپنے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. قائد اعظم تو ریکارڈ پہ بھی ہے کہ آپ ان کے مسلمانوں کے اب آپ ٹھیکیدار نہیں, کیونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا نا کہ ان کا تو تصور پاکستان کا یہ تھا کہ دونوں ملکوں میں مائنورٹیز ہوں گی, وہ اپنے اپنے حساب سے جئیں گی. تو وہ بدقسمتی سے انہوں نے ایسا کر دیا کہ پاپولیشن سواپ کر دیا, جس میں 1 ملین لوگ جو ہے مارے گئے, 10 ملین جو ہے نا وہ اپروٹ ہوئے. اس کا غم اس وقت کے تمام لوگوں کو ہے, اور ان کی ذمہ داری بھی شاید ان تمام لوگوں پر, تمام قائدین پر پڑتی ہے. لیکن یہ سب سے بڑی ذمہ داری وہ برطانیہ کو. اس کے بعد سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے اس کی کوشش جاری رہی. پاکستان کا یہ خیال تھا اور ہے کہ اس پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کا. بھارت کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کے بغیر بھارت مکمل نہیں ہے, یہ ہمارا انٹیگرل حصہ ہے. چنانچہ اب یہ زیرو سم ہو گیا. ان کا جو نظریہ اور ہمارے نظریوں میں بالکل. اب جب کمپوزٹ ڈائیلاگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک 8 ایریاز ہیں. پاکستان کا خیال تھا کہ چلے ہم باقی ایریاز پہ اس لیے کوآپریشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے پہ کچھ پروگرس مل جائے گی. بھارت کا خیال یہ تھا کہ کشمیر پہ مسئلے پہ کچھ ہو نہ ہو, باقی چیزوں میں اندر ہم پروگرس کر لیں گے, یا اس پروسیس میں کشمیر کو ڈیلے کر دیں گے. تو گویا امن تو مل جائے گا لیکن کشمیر کے بغیر. یہ پاکستان کو قابل قبول نہیں تھا. تو چنانچہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ پیسفل کو ایگزسٹنس کیجئے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور آئیے بیٹھ کے اس کے اوپر کرتے ہیں. اب جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے ایک نیا سلسلہ جو پہلے سے موجود تھا اس کو ایک نئی جلا دی ہے, نئی زندگی بخشی ہے. یہ کب ان کو یہ طاقت کا احساس ہوا اس بات کا؟ یہ ہوا 1992 میں, جب بابری مسجد گرائی یہ کہہ کر کہ یہاں پہ ایک مسجد کے نیچے ایک مندر تھا. تو اس کے بعد ان کو اپنی بی جے پی کو اپنی قوت کا احساس ہوا. تو سب سے پہلے انہوں نے گجرات میں یہ سیاسی قوت حاصل کی. نریندر مودی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے 2001 سے 2014 تک, اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی طاقت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں, بھارت میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ووٹ, اینٹی سینٹیمنٹ اجاگر کیا ہے. آج بھی یہ حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کئی بار سنائی ہیں مودی صاحب کی وہ جو باتیں ہیں کہ بھائی الزام تو لگا رہے ہیں کانگریس پہ کہ بھائی تمہارا تو یہ منگل سوتر تک چھین لیں گے, یہ تمہارا سارا کچھ جو ہے نا مسلمانوں کو دے رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ صرف ووٹ جیتنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ اب کیا امن پھر اس سے ہو سکتا ہے جب بات چیت کے سارے سلسلے ختم ہو گئے ہوں, جب وہاں پہ یہ ہو. دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی اینٹی انڈیا ووٹ کے اوپر کبھی بھی نہیں جیتا. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بتا دے جس کے منشور میں, اس کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہو کہ بھارت کے ساتھ دوستی نہیں کرنی, جبکہ انڈیا میں یہ ہے, اور انڈیا میں وہ سب چیز. جی معاف کیجیے گا. جی جی. یعنی میں اگر سوال کو ایک اور انداز سے پیش کروں کہ بی جے پی اور مودی گورنمنٹ ان لوگوں کا موقف تو بڑا واضح ہے جی, لیکن کیا کوئی امکان ایسا آپ کو ان انٹریکشنز میں نظر آیا کہ کانگریس جو بہرحال ایک بڑی اکائی ہے وہاں کی اور بظاہر ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو کو پیش کر دی, کیا اس کی لیڈرشپ میں کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ جینونلی کوئی پیس کے لیے پاکستان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کشمیر والا معاملہ تو جی جی ہے جی. ایک بہت بڑا حصہ تھا بھارتی معاشرتی زندگی کا جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جو ہے اگر دوستی نہیں ہوتی, پہلے تو یہ تھا کہ دوستی ہو جائے, اور ان کا پہلے بیانیہ یہ تھا کہ ہم تو ایک ہی لوگ ہیں, ایک جیسا لباس پہنتے ہیں, ایک جیسا کھاتے پیتے ہیں, ایک جیسے دکھتے ہیں, ہمیں ایک ہی ہوا. کیونکہ اس وقت وہ اور طریقے سے پیار اور محبت سے ڈومیننس چاہتے تھے. مودی نے کہا کہ یہ کام نہیں چل رہا آپ کا. انہوں نے کہا کہ نہرو نے بھی غلطیاں کی
اور منموہن سنگھ نے بھی غلطی کی کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ جاری رکھا. یہ دیکھیں دھونس سے یہ ماننے والے ہیں, میں دھونس سے کروں گا یہ چیز, ٹھیک ہے. اب کانگریس سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا وہی مقصد پھر بھی حل ہو رہا تھا کہ پاکستان جو ہے دبا رہے گا کیونکہ ہم میجورٹی میں, ہم بڑے ہیں, لیکن اس کو اگر آپ دوستی کا رنگ رہیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. بی جے پی یہ بات نہیں مانتی. اب جی لہجے کا, لیکن اب وہ جو کانسٹیچوئنسی تھی وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھارت کے اندر, جو کہ میں انڈیا واچر رہا ہوں اور بہت زیادہ دیکھتا بھی ہوں, ان کے پروگرامز بھی دیکھتا ہوں, ان کے اخبار بھی پڑھتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے جو درمیان میں تھے وہ بھی اب فرنجز پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے ایسے جرنلسٹ بھی تھے, بہت سارے ایسے رائٹر, وہ اب ادھر جو, کیونکہ مودی نے بالکل ختم کر دیا وہ اسپیس. تو جو امن کے لیے پہلے تھا, پر امن بقائے باہمی کی بہت بڑی ایک تھی. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال ایس کے لامبا کی کتاب آئی ان پرسوٹ آف پیس, وہ جو بیک چینل میں انڈیا کے نمائندے تھے, ان کی ایک انوگریشن ہو رہی تھی, تو اس پہ 4 یا 5 بھارت کے فارمر ہائی کمشنرز اسلام آباد بیٹھے تھے. ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. رابطہ رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھئی وہ پاکستان کا بیانیہ مان لیں گے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں امن رہے تاکہ ہم اپنی اقتصادی ترقی پہ توجہ دے سکیں. اور پاکستان کو جس الجھا دیا ہم نے ٹیررزم میں, یہ اس میں دھنستا چلا جائے گا اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے. تو تا وقت کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم دونوں کے جو فرق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور یہ آ گیا تھا, وہ کہنے لگ گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ اب ہائفنیٹڈ نہیں ہیں, آپ کون ہیں. میں چونکہ ٹریک 2 کا حصہ ہوں, بہت ساری جگہوں پہ آج بھی بھارتیوں سے ملتا ہوں, اس جون میں بھی گیا ہوا تھا ٹریک 2 میں, اور ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے تھے بھئی اب آپ ہمارا تو چین کے ساتھ مقابلہ ہے, آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے. مئی 2025 نے بدل دیا. اور اس لیے یہ بہت بڑی غلطی کر دی مودی سرکار نے مئی کے بعد, کہ اس کے بعد انہوں نے وہ جس کہتے ہیں نا اوور ریچ کیا اس ایجنڈا کو. پہلگام کے ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا کہ پاکستان ہے, نہیں کیا. اور دنیا کے پاس بھی اب اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستانیوں نے نہیں کیا. اور بھونڈا پن کا یہ کہ انہوں نے 4 بندے پکڑ لیے کہ یہ سری نگر سے 3 کلومیٹر جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے اور 3 سال سے چھپے ہوئے تھے, لیکن جیب میں چاکلیٹیں تھیں پاکستانی. اب 3 سال میں چاکلیٹ, تو وہ اس کی وجہ سے وہ دنیا نے نہیں مانا. ایون ان کا جو سب سے گہرا دوست تھا وہ بھی نہیں مان رہا تھا. Introduce yourself and then please stand up so that you may also be recorded. پیچھے جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کائنڈلی ان کو بھی لے لیں. My question to you would be کہ کس طرح کے بندے کو فورن افیئرز میں جانا چاہیے, ایز ان کے پرسنالٹیز ہوتی ہیں, سوٹیبل کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. Which type of person would fit in entirely in foreign affairs? صرف فارن افیئرز نہیں, کسی بھی شعبے میں, شعبہ زندگی میں تشریف رکھیے, جانے کے لیے پیشن, ایک انگریزی کا لفظ ہے, وہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دل سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہ ہو جس طرح ہمارے گورنمنٹ سروس میں, یہ بھی ساری زندگی اس میں رہے ہیں, کہ بہت سارے ہمیں ایسے ملازمین ملتے تھے جو بجائے اس کے کہ یہ خوش ہوں کہ ان کے پاس روزگار ہے, وہ سمجھتے تھے یہ ایک مصیبت ہے ہمارے لیے, یا وہ اس سے چوری کر کے وقت باہر کہیں اور کچھ کام کرنا چاہتے تھے, یا کوئی کسی وجہ سے حق ادا نہیں کرنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فارن سروس میں صرف وہ لوگ آنے چاہیے جن کا دل اس بات پہ کرے کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہاف ہارٹیڈ کر رہے ہیں اور آپ کا اپنے ہی بیانیے پہ ایمان نہیں ہے, تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہوگی آپ کو فارن سروس میں آ کے. آپ کا بلکہ کسی بھی شعبے, جس طرح میں نے کہا نا, کسی بھی شعبے, اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں صرف پیسے بنانا چاہتا ہوں, آپ بیمار نہیں بھی ہے, میں آپ کے ساتھ جھوٹا علاج کرتا ہوں آپ کا, ٹھیک ہے, تو میں ایمانداری نہیں کر رہا نا اپنے شعبے کے ساتھ. یہی چیز فارن سروس میں ہے. میں اگر اپنے ہی سوالوں کا الجھن کا شکار ہوں, اس لیے جو میرے ذہن میں الجھنیں تھیں میں نے تو اس میں ریزالو کی ہیں, اور اس میں ریزالو کی ہیں دوسری کتاب میں, کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ بھارت سے تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے وہ بڑی
अब मैं एक और किताब पे वैसे भाई ये काम शुरू किया हुआ है, वो अमेरिका के साथ ताल्लुक है, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हाँ, ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा भारत ज़्यादा है जी, अच्छा, क्योंकि करीब है ना, बिल्कुल साथ हमसाया है, एक माजी इकट्ठा रहा है, इसलिए आप जो भी काम कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई एक शोबा ले, जो भी काम कर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी। एक साहब थे माइकल येस्टिन, प्रोफेसर थे जर्मनी के, चले गए हैं दुनिया से। वो आए, 2 बार मैंने उनको ISSI में बुलाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गालिब हिस्सा मोहनजोदारो पे गुजारा, और उन्होंने मोहनजोदारो पे बड़ी तहकीक की, और उन्होंने एक किताब भी बड़ी ज़बरदस्त मोहनजोदारो पे लिखी हुई थी। और वो कभी कभी मुझे कहते थे कि अगर आप सिर्फ मोहनजोदारो पे कोई तहकीक कर लें और एक होटल बना लें, कुछ सड़कें वहाँ बना लें, कुछ टूरिस्ट गाइड कर लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस किस्म का तहजीबी विरसा जिस कौम के पास हो, उसका इमेज टेररिज्म नहीं होगा, टूरिज़म होगा। तो अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें सर्व की। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी रोशन मिसालें हैं जिन्होंने एक हाथ मकसद लिया ज़िंदगी में, तो मकसद के साथ जोड़ दीजिए अपने कैरियर को। वो याद है वो कहा था, वर्क वर्थ डूइंग, जो ज़िंदगी गुजारनी है तो वो कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें, और अगर आप समझते हैं कि भाई मैंने सिर्फ जाके बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, या कई ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉरेन सर्विस इसलिए इस्तेमाल की कि पोस्टिंग होगी वहाँ से, फिर वो गायब हो जाएंगे, वहीं पे अपनी जगह बनाएंगे, बहुत सारे, हर एक के अपने ज़िंदगी का। मैं समझता हूँ वो बड़े हकीर मकसद है। मेरे पास भी बहुत मौके थे बाहर जाने के वहाँ से, लेकिन मैंने ये समझा कि भाई मैं तो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता था, मुझे कहाँ इस मुल्क ने इतना एजाज़ दे दिया, इतनी तौकीर बख्श दी। एजाज़ तो आपके वालिदैन ने दे दिया वो तो लेकिन मेरा मतलब है इतनी तौकीर मिली कि मैंने समझा कि मैं तो उतना लौटा ही नहीं सकता इस कौम को जितना मैं। तो इस वजह से जिस भी शोबे में आप अल्टीमेटली, मुझे नहीं पता कहाँ, क्योंकि किस्मत भी होती है ना, एक तकदीर भी आपको ले जाती है, लेकिन जहाँ पे भी जाएं मैं कहूँगा दिलो जान से काम कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए। थैंक यू सर। बस एक और क्वेश्चन है छोटा सा, बट इट्स अ लिटिल पर्सनल इफ यू डोंट माइंड। सर आपने बताया था आपको कैंसर डायग्नोज हो गया था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू वर वर्किंग एज वेल। सर ऐसा कौन सी आपकी ड्राइव, क्या मोटिवेशन थी आपके लिए सर, कि उस आई एम श्योर वो बहुत ही पिवटिंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में आपके लिए। तो सर व्हाट वाज योर ड्राइव कि यू केप्ट वर्किंग थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट एंड यू हैड टू स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल, बिकॉज आपकी हेल्थ भी प्रायोरिटी थी। जो पहला मेरी मुलाकात हुई थी जिस ऑनकोलॉजिस्ट से, उसने मुझे कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते दिए थे। उसने कहा आज जाएँ गोल्फ खेलें, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी से आगे नहीं है। खैर ज़िंदगी थी, हम बच गए। बल्कि इस किताब में बड़ी मैंने एहतियात की है 2 चीज़ों की। एक तो ये कि मैंने कोई ऐसा राज, जो मुझे कौमी राज जो अपने ओहदे की वजह से मिला, जो बहुत ज़्यादा थे, मैंने इसमें नहीं लेकर आया। और दूसरा ये कि किसी शख्स की बुराई इसमें नहीं है, अच्छाई बहुत सारे लोगों की बयान की है, क्योंकि हम सब अच्छाई और बुराई के मरकब होते हैं। अच्छी बातें याद रखें, बुरी पे नज़रअंदाज करें। तो आपकी जो मैं आपके सवाल के जवाब में बताऊं कि मुझे ये एहसास हुआ कि अभी जितने दिन गुजर रहे हैं ये मुझे बोनस में मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मेरी सारी जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स या कैंसर के उसके बाद मिली हैं मुझे, चाहे मैं स्पोक्समैन था, चाहे मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, चाहे एम्बेसडर टू US था, चाहे ISSI को हेड किया, चाहे किताबें लिखी। तो मैं तो सुबह उठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये बोनस दिन मिला हुआ है, इसको कितना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहरीक मुझे उस वक्त मिल गई, क्योंकि आई कुड हैव बीन अंडर द ग्रेव टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई हैड मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट। लेकिन उसकी देन थी। तो ये ज़िंदगी अब ये अमानत है उसकी, जब तक भी है कुछ ना कुछ। मुझे अब ज़रूरत नहीं है वैसे काम करने की, लेकिन मैं करता हूँ। कुछ लोग तो मेरे अपने भांजे भतीजे मुझे कहते हैं कि आप रिटायरमेंट में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। काम ना करने की ज़रूरत तो जिस दिन CSS पास कर लेते हैं उस दिन से हो जाती है। कुछ लोग हैं दोस्त ऐसे उसमें। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। मेरा ख्याल है कि हम किसी बहुत सेट पैटर्न पे हमने गुफ्तगू नहीं की, और उसकी वजह वही है कि जैसे कि शुरू में आकिब साहब ने कहा भी था कि हम किसी यानी पाबंद सेटिंग में सवाल जवाब नहीं कर रहे, लेकिन जो भी गुफ्तगू है वो कई पहलुओं से बड़ी मुफीद हुई है।
اور میں نے عصر کی نماز کے وقفے میں اعزاز صاحب کو بتایا کہ میں نے آپ کی والدہ کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیوں کیا تھا. ذرا عجیب سا سوال لگ رہا تھا ایک دم سے، لیکن میں یہی ریئلائز کرنا اور کروانا چاہتا تھا کہ آج جو کچھ اعزاز صاحب بیٹھے ہیں یہاں، اور انہوں نے اپنی پہلی زندگی کی یادداشت کے حوالے سے یہ بات کہی کہ ہماری والدہ کا اثر ہے، انہوں نے ہماری وہ ساری تعلیم کی جس کے لیے آج کل لوگ بچوں کو بیچتے ہیں اور کئی سال فیسیں دے کے، اور وہ والدہ نے 9 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں. تو پھر ایک اور بات جو اگر آپ کی اجازت سے میں دہرا دوں جو آپ نے بتائی، انہوں نے کہا میری والدہ نے اسی عمر میں مجھے سورہ فجر یاد کروائی تھی، اور وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور میں وقتاً فوقتاً پڑھتا ہوں، اور جب کوئی مشکل محسوس کرتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں. تو دراصل انسان جہاں سے بننا شروع ہوتا ہے نا، وہ تو ماں اور باپ، اور ظاہر ہے اس جب میں نہ بھی مشکل ہو، میں بھی آتے وقت مشکل نہیں تھی لیکن میں نے گاڑی میں پڑھ لی تھی. تو حقیقت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور اسی سے اس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے جو آخر میں اعزاز صاحب نے بات کی ہے کہ دراصل بیانیے کی جنگ جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کی جنگ ہے. البتہ آج اس کے ٹولز بہت سارے نئے آ گئے ہیں، اور ایک ایسا پروسیس بن گیا ہے، ڈیٹا سائنسز بھی پیچھے سے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کیا فیڈ کیا جائے، اب اس کے لیے آپ خود ہی ان کا کام کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم اور آپ سب لوگ کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو ہمیں ایک طرح سے بڑی کوئی دلچسپ سی ویڈیو نظر آتی ہے، اس کی دلچسپی کے پیچھے دراصل اس الگوریتھم نے یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کی اسی میں دلچسپی ہے، آپ اسی چیز کو سننا چاہتے ہیں اور آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو حقائق ہیں اس میں سے میرے خیال ہے بہت ہی قیمتی بات ہے جو اگر ہمارے دوستوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایشوز ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایشوز نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل غلط ہے. لیکن اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ ہمارے ایشوز کی بڑی وجہ گورننس کا مسئلہ ہے، گورننس خراب ہے، اور گورننس خراب ہے تو ایشوز تو مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جانب یہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایشوز نہ ہوں. البتہ ان کی سوسائٹی میں گورننس بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیانیے کو محدود کیا ہے کہ اگر اسلام آباد کے E11 کا کوئی مسئلہ ہے تو نیشنل نیوز میں وہ نہیں آ رہا ہوگا انلیس یہ کہ یہ بہت بڑا ایشو ہو. ابھی تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں پرائیویٹ چینلز ہوں یا سرکاری چینل ہو، سرکاری میں شاید اتنا نہیں ہوگا، میں زیادہ پرائیویٹ بھی نہیں دیکھتا، آپ کا بھی نہیں دیکھتا. تو اس میں 1 گھنٹے تک خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ میاں چنو میں ایک آدمی نے فلاں کو مار دیا، اور اس میں جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں یہ ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو حادثات ہوتے ہیں کبھی، اور کبھی جو ہے جرائم ہوتے ہیں، ان کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ تو میرے خیال سے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اگین یہاں جرائم بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ساری دنیا کے جیلوں سے ڈیٹا ان کا حاصل کر لیں کہ یہاں کس بنیاد پہ لوگ ہیں، تو آپ کو 7 طرح کے لوگ ملیں گے، کچھ اچھے ہوں گے. آخری بات جو مجھے لگتا ہے آپ کی اجازت سے میں یہ دہرا دوں، آپ کے سوال میں تھریٹس کا ذکر تھا پاکستان کے. اصل میں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک المیہ ہو گیا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ تھریٹس، چیلنجز، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اپرچونیٹیز جو ہے وہ اس میں یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. ہمارے سب کے مائنڈ سیٹ کا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو خطرات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. خطرات تو ہیں، لیکن ابھی تو خطرات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے ان کا مقابلہ ہمیشہ ہی کیا ہے. تو خطرات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ذہنی طور پہ ہمیں اپرچونیٹیز اور چیلنجز پہ سوچنا چاہیے اگر کچھ ہیں تو. تو جناب آپ کی اجازت سے میں نے یہ چند باتیں کر لی. میرا خیال ہے بہت ہی اچھی ہماری مفید گفتگو رہی ہے، اور جتنا آپ کے آنے سے پہلے خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں اور ہم نشست کریں، اب آپ چاہتے ہوئے یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور نشستیں بھی ہم کر رہے ہوں. ابو عاقب صاحب کی بات درست ہے کہ میں اپنے جو 37 سال کا کیریئر اس میں سے براؤز تھرو کر گیا. نیچرلی ہر باب جو ہے نیچرلی تھا، تو اگر دوسری بار ہوگا تو پھر بے شک اس پہ کر لیں، جس طرح آپ کی خواہش ہو. میں ایک آدھ بار اور ٹائم نکال لیں. آپ کی اس بات سے تو ہم دوسری کے بعد تیسری کی بھی بات کر لیں گے. نہیں، بہت شکریہ.